دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں آج ہمارا موضوع کھیل کود ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ کھیل کود، تماشا، اسپورٹس، اور وہ بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی، ویڈیو گیمز وغیرہ میں مصروف ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ انہی موضوع پر آپ کو کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ہماری آج کی سلسلے کا آغاز ایک افسوسناک خبر سے ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اس افسوسناک خبر کو میں بیان کروں، آئیے پہلے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت ہی انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کے استعمال سمیت ہر اس کام سے بچوں گا جو میری توجہ بٹائے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا، سن کر عمل کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ درود پاک کی فضیلت سن لیجئے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شعر ہے نا کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا 4 دن کا ساز ہے۔ خبر جتنی افسوسناک ہے اسی قدر عبرت والی بھی ہے۔ خبر کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ سانگھڑ نکاح سے چند گھنٹے قبل دل کا دورہ پڑنے سے نوجوان جاں بحق۔ جیسے یہ خبر پر نظر پڑی، ایک اداسی سی چھا جاتی ہے بعض اوقات، ہمیشہ کوئی ایسے نہیں ہوتا۔ اور جب اس میں میں نے جب یہ خبر اخبار کی خبر ہے جو میں نے پھر اس کو اپنے اس میں محفوظ بھی کر لیا تھا، کہ جب اس میں یہ واقعہ پڑا نا کہ واقعے کے بعد گاؤں میں ایک سوگ کی کیفیت ہو گئی۔ بوڑھے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کی موت پر غم سے نڈال ہیں۔ پھر بڑی عبرت کے ساتھ سنیے گا، شادی کی تقریب کے لیے بنایا جانے والا کھانا جنازے میں شریک افراد میں تقسیم کیا گیا۔ اب یہ کیا کھلایا گیا، کس کس کو کھلایا گیا، اس میں فقراء مساکین کتنے تھے وغیرہ وغیرہ، اب یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کس قدر بیٹھے بٹھائے خوشیوں والا گھر غموں کے ماحول میں ڈھل جاتا ہے۔ کتنی بے اعتبار ہے دنیا، موت کا انتظار ہے دنیا۔ 21 سال ان نوجوان کی عمر تھی، شاہ نواز ان کا نام تھا۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً جس کے ساتھ نکاح ہونا تھا وہاں بھی ہوا، تو خبر سے تو وہ ایک مسلمان گھر ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں ان تمام لواحقین سے تعزیت بھی کرتا ہوں، اور ہم سب کے لیے اس میں عبرت کے مدنی پھول بھی بیان کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ کیا مطلب وہ کہ نا، کیا خوشی ہو دل کو
چند زیست سے، یعنی زندگی کو یہ دل کو کیا خوشی ہونی چاہیے زندگی سے، سن لگا کر کان آخر موت ہے. جو لوگ یہ کہہ کر عمل کی طرف نہیں آتے کہ ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے، اور جو شادی بیاہ کے موقع پر خوب ادھم بازی، اچھل کود، ناجائز کھیل تماشے کا بازار گرم کرتے ہیں، چند گھنٹے پہلے نکاح سے چند گھنٹے قبل دل کا دورہ پڑنے سے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. اکلوتا، اچھا یہ بھی دیکھیں، یعنی عبرت 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 عبرت. اکلوتا بیٹا 21 سال اس کی عمر، نکاح سے چند گھنٹے پہلے اس کا دل کا دورہ پڑنا اور اس کا انتقال کر جانا، یہ سب ہمارے لیے اس میں عبرت ہے. یقیناً ہمیں ان سے ہمدردی، ان سے تعزیت ہونی چاہیے، ان تعزیت کرنی چاہیے، سب اپنی جگہ. لیکن موت نصیحت کے لیے کافی ہے تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور بدقسمتی ہے ہماری، ہم موت سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. آج کا ہمارا موضوع کھیل کود، آج ہمارا جو موضوع کھیل کود ہے، اور میری معلومات کے مطابق کئی ایسے لوگ ہیں جو کھیلتے کھیلتے کھیل کے میدان میں مر جاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے کھیل کے میدان میں مر جاتے ہیں. اور بعض تو کھیل کود ہی ایسا اختیار کرتے ہیں کہ جن میں مطلب کہ موت کا کئی گنا گمان ہوتا ہے کہ یار یہ مر جائے گا. کوئی رسی پر چلنے کا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے تو کوئی کون سا کھیل کھیل رہا ہوتا ہے، تو کوئی بعض اوقات مہارت بھی نہیں ہوتی ان چیزوں کی. بعض کھیل تو خیر ہیں ہی فی نفسی ہی ناجائز اور حرام، لیکن بعض کھیلوں کو تو بندہ اختیار کرتا ہے اور بالکل وہ موت کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ موت آ جائے گی، بالکل ڈر لگ رہا ہوتا ہے ابھی مرا ابھی مرا ابھی مرا. لیکن ہم چونکہ ہمارے مقصد سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، جو ہمارا مقصد ہے زندگی کا اس سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور میں انشاءاللہ اس کے لیے امیل سنت کا سب سے پہلے ایک مدنی گلدستہ دکھاؤں گا آپ کو آج کے سلسلے میں، کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہم کھیل کود کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یا ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. انشاءاللہ اس مدنی گلدستے کو آپ جب سنیں گے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کے، تو بہت زیادہ ہمارے سلسلے کا جو ایک وہ موضوع جو ہے وہ واضح ہوگا. اس میں ہم خاص کر جو ویڈیو گیمز کھیلے جاتے ہیں، اور آج کل ویڈیو گیمز نہ صرف بچوں میں بلکہ بڑوں میں ویڈیو گیم کا ایک اپنا رجحان ہے، ٹھیک ٹھاک رجحان ہے کہ بڑوں میں ویڈیو گیم بہت کھیلی جاتی ہے، اور بڑوں کے لیے ویڈیو گیمز بن رہی ہیں. میچورڈ اس کو ویڈیو گیم کہتے ہیں، اور بیچلر، میچورڈ، چائلڈ، اور پتہ نہیں الگ الگ اس کے شعبے بنا دیے گئے ہیں، اور لگی ہوئی ہے قوم اپنی زندگی کے بنیادی مقاصد کو بھول کر. تو اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کیجئے، اور پھر اس کے جو بھی ہمارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. چلیں امیر سنت کے مدنی گلدستے سے پہلے آپ کو کچھ ہم جھلکیاں بھی دکھا دیتے ہیں آج کے سلسلے کی، اور ہم آپ کو وہ سلائڈس بھی دکھاتے ہیں جس کے ذریعے آپ پر ایک بات اور واضح ہو جائے گی کہ کھیل اور یہ ویڈیو گیمز اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کس قدر ہمارے لیے اس وقت ہلاکت، تباہی اور بربادی کا سبب بنتے چلے جا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پہلے کچھ جھلکیاں، پھر کچھ سلائڈس خبریں دیکھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ امیر سنت کا مدنی گلدستہ بھی ہے، آپ کی کالز بھی ہیں. سلسلے کو لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آج کے سلسلے میں کیا دیکھیں گے. کل لہو حرام الا ثلاث، ہر کھیل کود حرام ہے سوائے 3 کے. گلیوں میں تو سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہوں گی. ویڈیو گیم یہ بہت نقصان دہ بچوں کی، مطلب یعنی کہ اس میں بہت مس ٹریننگ ہوتی ہے. جو ایک بچہ جس سے ابھی بولنا بھی نہیں آتا وہ بھی آپ کا موبائل لے کر اس پہ گیم کھیل سکتا ہے، اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ میں گیم ایسے پلے کر رہا ہوں. مزہ آتا ہے کھیلنے میں. صحت کے لیے کھیل ضروری ہے. اب یار امی والدہ یا کوئی کام بول رہی ہے، نہیں یار پہلے یہ سٹیج کلیئر کر لوں، رات بھر کھیلتے ہیں. تعلیم کا جبھی تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. بڑے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. ہر بندہ کھیلتا ہے گیم، تو ہم لوگ کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے. کون سا گیم کھیلنا پسند کرتے ہیں؟ لڑائی والے گیم وغیرہ ہوتا ہے اس میں ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے وہ والے. آپ کے والد والدہ کچھ کہتے نہیں ہیں؟ سر زیادہ تک جو ڈیمانڈ آتی ہے ہمارے پاس فائٹ والے گیمز کی ہوتی ہے. مشن ہے، کارٹون ہے. دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک کوئی گیم خریدنے کے لیے آئے ہوئے. اس میں عمر میں کوئی قید نہیں ہے، جس کا ٹائم فالتو ہے. ہم خریدار ہیں، یہ دکاندار ہیں. یہ پٹی والا جو گیم ہے کتنی ڈیمانڈ ہے آپ کے پاس؟ ہمارا ابا بھی تو کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی تو کر رہے ہیں. دینی بات کرو گے تو کوئی بھی نہیں پیچھے پڑے، بولا بھائی یار یہ تو پاگل ہے تو پاگل ہے. یہ کچھ مکس جذبات، تاثرات اور جو کچھ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس کی کچھ جھلکیاں تھیں. اور آج بھی ایک خبر ہی ہے انشاءاللہ تعالی، وہ بھی
ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، انشاءاللہ وہ رپورٹ بھی یہاں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور کھیل کود کا جو شرعی حکم ہے انشاءاللہ اسے بھی یہاں بیان کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کھیل کود کی خبریں کیا کیا ہیں۔ سیلفی کا شوق، خاتون اتفاقیہ طور پر اپنے سر میں گولی مار کر ہلاک۔ راولپنڈی، چلتی ٹرین کے سامنے سیلفی لینے والا نوجوان جاں بحق۔ روس میں سیلفی جنون عروج پر، میڈیا میں 100 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہونے کی رپورٹ شائع۔ امریکہ، روس اور انڈیا میں نوجوانوں کو سیلفی سے باز رکھنے کے لیے جتن، اہم مقامات پر انتباہی بورڈ آویزاں کرنے پر غور۔ سکھر، کرکٹ میچ کے دوران بال لگنے سے کھلاڑی جاں بحق۔ بیٹسمین کی زوردار کھیلی گئی گیند لگنے سے امپائر ہلاک۔ برطانیہ میں سینے پر گیند لگنے سے بیٹسمین ہلاک۔ فٹ بال میچ کے دوران مخالف کھلاڑی کی ٹکر سے دوسرا کھلاڑی ہلاک۔ سیالکوٹ، کرکٹ میچ کھیلتے جھگڑا، 4 کھلاڑیوں نے بیٹ مار کر نوجوان کو ہلاک کر دیا۔ فیصل آباد، فٹ بال کو پہلے کک مارنے پر جھگڑا، مخالف ٹیم کے تشدد سے نوجوان شدید زخمی۔ شیخوپورہ، سنوکر کھیل کے دوران جھگڑا، 2 سگے بھائی ہلاک۔ کراچی، کھیل کے دوران جھگڑا، ایک کھلاڑی نے دوسرے کو لوہے کی راڈ مار کر ہلاک کر دیا۔ پنجاب، غازی تربیلا میں بچوں کی لڑائی پر بڑوں کی فائرنگ، 4 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ امریکہ میں چور سپاہی کھیلتے ہوئے بڑے بھائی کی فائرنگ سے چھوٹا بھائی ہلاک۔ گجرانوالا، پستول سے کھیلتے ہوئے 10 سالہ بچے کے ہاتھوں 9 سالہ دوست جاں بحق۔ واشنگٹن، ہتھیار سے کھیلنے کے دوران کمسن بچے کی فائرنگ سے ماں ہلاک۔ تائیوان میں 3 دن تک مسلسل انٹرنیٹ کیفے میں گیم کھیلنے والا شخص اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ شہر شہر، گلی محلوں میں ویڈیو اور فٹ بال گیم کی دکانیں کھل گئیں، اہل محلہ اور والدین سخت پریشان۔ زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے والے بچے جارحانہ رویے کے حامل بن جاتے ہیں۔ یہ چند آپ کو ہم نے یہاں خبریں بیان دکھائیں۔ اب ان خبروں پر تھوڑا سا جائزہ لیں کہ کھیل تماشوں میں کس قدر ہلاکتیں، جھگڑے، فساد اور مطلب کہ خون ریزی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آدمی کھیلتے کھیلتے مر جاتا ہے، لیکن یہ کھیل آپس میں کتنا نفرتیں پیدا کروا رہا ہے، بکس پیدا کرا رہا ہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، بھائی بھائی کو مار رہا ہے، بہت برا حال ہے۔ مطلب چونکہ یہ وہ اس کا وہ کانسیپٹ ہی نہ رہا جو ایک کسی وقت میں کسی کام کو کرنے کے لیے ایک ورزشی اور بعض ایسے تصورات ہوتے تھے، اب یہ نہ رہا، تو یہ پروفیشن ہے، پیسہ ہے، کھیل بھی وہی کھیلا جا رہا ہے زیادہ تر جس سے پیسہ زیادہ ہو، شہرت زیادہ ہو، بھلے جتنا رسک کھیلنا ہے کھیل جاؤ، جتنی عمر اب ضائع ہوتی ہو جائے، کتنی نمازیں برباد ہوتی ہو جائیں، پیسہ ملنا چاہیے۔ جس طرح بزنس لوگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار کون سے بزنس میں زیادہ پیسہ ہے، کون سی جاب میں زیادہ پیسہ ہے، اس طرح اب یہ کھیل بھی اب کیا پروفیشن ہو گیا ہے، اور اس میں اتنا پیسہ ہو گیا، اتنا پیسہ ہو گیا۔ وہ پہلے کہتے تھے نا، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب۔ اب یہ بھی کوئی بولتا سنا نہیں ہے بہت عرصہ ہوا کہ کھیلو گے کودو گے بنو گے خراب، کھیلو کودو نواب بنو گے، پیسہ بہت ملے گا، بھلے آپ کی قبر کا آخرت کا نقصان ہوتا ہو۔ یہ ذہن دینے والے کتنے رہے آج ہمارے معاشرے میں کہ کون سے کام سے ہماری قبر و آخرت کو کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اور چونکہ مدنی چینل دعوت اسلامی کا ایک ایسا چینل ہے کہ ظاہر ہے اس میں ہم نے بتانا کھیل کود جو بھی موضوع لے لیں، آخر ہم نے لانا تو آپ کو قبر و آخرت کی بھلائی کی طرف ہے کہ دنیا بھی ہماری بہتر بنے اور قبر و آخرت بھی ہماری بہتر بنے۔ ہمارا کسی بھی سلسلے کا، عموماً میں کہہ سکتا ہوں، کسی بھی سلسلے کا اگر آپ کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو مختلف عنوانات پر مختلف انداز سے مختلف جو بھی حکمت عملی ہم اختیار کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر، ہمارا مطلب کہ نچوڑ یہی آپ کو ملے گا کہ ہم دنیا بھی بہتر ہو، بالخصوص قبر و آخرت کہاں بہتر ہو سکتی ہے، اور دنیا کی بہتری سے کیا مراد ہے، کیا صرف مال و دولت، شہرت اور عزت یہی بہتری ہے؟ اسی کو ہم دنیا کی بہتری کہیں گے کہ 4 آدمی پہچانتے ہیں، گاڑی ہو گئی، بنگلہ ہو گئی، یہ سب ہو گیا، اور یہ سب جمع کرنے میں اگر قبر و آخرت ضائع ہوتی ہے تو قبر و آخرت برباد ہوتی ہے۔ تو پچھلے دنوں ہمارے مدنی مذاکرے میں جمعرات کو شوبز سے متعلقین جو افراد آئے تھے، ٹھیک ہے بعضوں کی مطلب یہ اس پہ ایک تعداد ہے جس کی فیلڈ صحیح نہیں ہے، لیکن غلط کو غلط کہنے کو یہ بھی تیار تھے، ہم تو ساتھ بیٹھے تھے نا ان کے ساتھ، غلط کو غلط کہتے تھے۔ تو غلط کو غلط کہنے میں کیا حرج ہے؟ جب تک آپ ایک کام جو غلط ہو رہا ہے اس کو مانیں گے نہیں کہ یہ غلط ہے،
تب تک اصلاح کی صورت کیسے بنے گی؟ اب آپ کے اوپر ایک ہی ضد سوار ہے، نہیں یار ان کو تو خالی باتیں کرنے آتی ہیں، ہمیں چلو باتیں ہی صحیح، اب سن تو لو. اگر ہماری باتیں قرآن، حدیث، اسلام، دین، مذہب، شریعت اس سے ہٹ کر کوئی بات ہے اور اس کے خلاف اللہ نہ کرے کوئی بات ہے تو ہم کب کہتے ہیں آپ مانیے. لیکن ایک مسلمان جب دیکھے یار بات قرآن کی کر رہا ہے، حدیث کی کر رہا ہے، شریعت کی کر رہا ہے، دین کی کر رہا ہے، اسلام کی کر رہا ہے، میرے مذہب کی کر رہا ہے، تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ ماننے میں فائدہ ہی ہے، نہ ماننے میں نقصان ہے. تبھی کھیل کود کیا ہے، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید کی آیت، کچھ اس طرح روایات، اور اس کے متعلق ایک بڑا درد بھرا مدنی گلدستہ مدنی مذاکرے سے ہمیں ملا ہے. آئیے امیر اہل سنت کا وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پاپا میرا نام سلیم قادری، بمبئی سے، انڈیا. پاپا میرا سوال یہ ہے کہ کرکٹ، بیڈمنٹن اور دوسرے ایسے کھیل ہماری زندگی میں اتنے شامل ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی وہی حال ہے. سب جگہ کے اوپر بالکل خاص زمین کو، خاص میدان کو کرائے پہ لے کے وہاں پہ میچ آرگنائز کی جاتی ہے، اور وہی حال ہمارا گلیوں کا نظر آتا ہے. وہاں بیڈمنٹن بھی چلتا ہے، کرکٹ بھی چلتی ہے، اور نہ جانے ایسے کھیل چلتے ہیں کہ جس کا کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن کھیل رات بھر چلتے ہیں. تو اس کے اوپر کوئی رہنمائی فرمائیے بابا. مسلمان کھیل کود کے لیے نہیں آیا. مسلمان کی آمد کا مقصد قرآن پاک یہ بیان فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. 18ویں پارے میں یہ آیت بھی ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے کہ اس طرح کے وہ حرکتیں کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں نہ کسی کو سونے دیتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ یہ راتیں اگر کوئی جاگتا ہے اور ذہن نصیب عبادت کی نیت سے جاگتا ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. باقی رہے کھیل کود، کل لہو حرام الا ثلاث، ہر کھیل کود حرام ہے سوائے 3 کے. ایک تو گھوڑے سواری اور تیر اندازی، اور تیسرا ملاعبت. اور پھر یہ کہ اور بھی کھیلوں کے لیے بھی نیتوں کے ساتھ بعض میں گنجائش نکلتی ہے. مگر اب جو کھیل اس وقت جو ہے نا، یہ جو کھیلے جاتے ہیں، یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی نیت کار فرما نظر نہیں آتی. وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے، اور نمازیں بھی اس میں قضا کی جاتی ہیں، اور لڑائیاں بھی ہوتی ہوں گی، بہت کچھ ہوتا ہوگا. گلیوں میں تو سیدھی سی بات ہے کہ لوگوں کی نیندیں خراب ہوتی ہوں گی، مریضوں کو تکلیف ہوتی ہوگی، چھوٹے بچے ایک دم بھڑک کے جاگ جاتے ہوں گے، شور مچتا ہوگا، او سکسر کر کے وہ تالیاں بجاتے ہوں گے. تالیاں تماشا ہی بجاتے ہیں. اگر یہ دیکھنا چھوڑ دینا تو ان کی ناک کٹے گی، کھیلنا چھوڑ دیں گے. تو دیکھنے والے یعنی جتنے بھی یہ اس طرح کے کھیل ہیں نا، چاہے وہ کسی بھی انٹرنیشنل لیول پر آپ پہنچا دو ان کو، یہ 4 دیواری میں گھر کے کوئی بھی نہیں کھیلے گا. یہ کھیلتے ہی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ لوگ پھر کندھے پر اٹھاتے ہیں جو جیتتا ہے، اور اس کو کیا کیا تماشے ہوتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ کو معلوم ہوا. باقی جو فارغ ہوتا ہے نا، خالی بس دوستیاں کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر گپے مارتے ہیں، SMS چلاتے رہتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ فالتو نہ رہیں. ہمیں اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے، مدنی کاموں کے لیے پیش کر دینا چاہیے، بارگاہ خداوندی میں پیش کر دیں، یعنی دعا کریں کہ یا اللہ ہم کو دین کے کام میں لگا دے. نہ ہم کھیلیں، نہ کودیں، نہ بیٹ، نہ بلہ، نہ گلی، نہ ڈنڈا، نہ فٹ بال، نہ بیڈمنٹن، کچھ بھی نہیں، نہ فون، نہ ٹیلی فون، نہ موبائل، نہ ای میل، فالتو نہیں. حاجت ہے تو، ورنہ ہم کو ضرورت نہیں. بس کرنے کے کام کرو، ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. بالکل آخر میں بہت اور پتے کی بات کر دی، کرنے کے کام کرو وہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے. اور بڑے مطلب کہ واضح لفظوں میں اس کی جو نقصانات، جو شرعی نقصانات ہیں ہمیں وہ بھی بیان کیے الحمدللہ امیر اہل سنت نے. اور ہماری زندگی کا مقصد جو یہاں بیان کیا گیا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت بیان کی گئی. اب سمجھنے والوں کے لیے سمجھنا ہے کہ کیا پھر ایک کھیل تماشوں میں ایک بہت بڑی وجہ شہرت بھی ہوتی ہے. اب بڑے بڑے مطلب پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، بھائی کیا نام ہو جائے گا، اخبار میں تصویر آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، بھائی نام ہو جائے گا. شہرت طلبی ہے. جیسے آپ نے سیلفی بھی آپ نے دیکھا ہوگا شروع میں چند خبریں جو ہم نے آپ کو سلائڈ دکھائیں، سیلفی، وہ موبائل فون لے کر بس اپنی فوٹو کھینچنا. اب سیلفی لیتے لیتے آدمی مر جاتا ہے، کھائی میں گر جاتا ہے. جیسے کہ وہ
گولی چل گئی بھائی سیلفی بناتے ہیں. آپ پتہ نہیں کیا اس کی پیچھے کوئی ریزن ہوگی کہ کیسے گولی چل گئی, یا کوئی بندوق سر پر آ کر سیلفی بنانے کی کوشش کی ہوگی, اور جانا کہ لوگ واہ واہ کریں گے, پتہ کیا پتہ گولی چل جائے ٹھا کر کے ٹریگر دب جائے اور جان نکل جائے. تو اب یہ سیلفی کا کلچر, اور اتنا سیلفی, یہ مطلب جو سمجھتے کہ موبائل فون ہاتھ میں لے کر اپنی تصویریں کھینچتے رہتے. بھائی میں یہاں کھڑا ہوں ٹھا کر کے فوٹو کھینچ, ارے بھائی ہر ایک کو نہیں پڑی کہ آپ کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, کیا گھوم رہے ہو, کیا پھر رہے ہو. لیکن بس ایک اپنی شہرت کا بھی اس میں ایک شوق ہوتا ہے کہ میں مشہور ہوں, لوگ مجھے جانے, مجھے پہچانے. اور اچھا پھر کوئی اچھے کام کی کوئی کیا بنا کر بھیجے گا. یہاں تو فضول قسم کی, تفریح قسم کی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لوگ جہازوں میں بیٹھے ہوئے, جہازوں میں بیٹھ کر خالی مطلب کہ ایک اپنی تصویر, بھائی میں جہاز میں بیٹھا ہوا ہوں, بھائی بیٹھے ہوئے جہاز میں تو ہم کیا کریں یار, لیکن جہاز میں بیٹھے بیٹھے تصویر کھینچ کے بھیج دیں گے. اور کوئی نیکی کی دعوت دے رہے ہیں آپ, کوئی اس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں, کوئی ایسا مطلب بیان دے رہے ہیں, کوئی قبر و آخرت کی جس میں سوچ پیدا ہو, یا دنیاوی طور پر بھی کوئی ایسا جائز نفع کی کوئی بات کرنے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن ایسا ظاہر نہیں ہو رہا. اب مطلب کہ پہلے مطلب کہ وہ جیسا بھی کل پرسوں چند دنوں پہلے ایک بات, ایک بڑے ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے جب گھر میں جاتے ہیں نا اب کسی کے, تو پہلے گھر میں جاتے تو حال احوال پوچھتے تھے, پہلے گھر میں جاتے پہلے پوچھتے وائی فائی ہے, اب یعنی انٹرنیٹ ہے گھر میں, تمہارا وائی فائی ہے, ہمارا تھوڑا موبائل کنیکٹ ہو جائے, کیونکہ موبائل کنیکٹ نہیں ہوگا انٹرنیٹ سے تو ان کو وہ بیچین نہیں رہے گی. حالانکہ گھر میں کسی کے ملنے گیا ہے, مہمان ہے, مہمان ہو تو بھائی مہمان ہو تو مطلب جاتے ہی پہلا سوال وائی فائی ہے, ہاں وائی فائی, کوڈ نمبر دیجیے گا, پاسکوڈ دے دیجیے گا, موبائل دے دیں گے. اور جناب میزبان کا پہلا کام یہ کہ جتنے مہمان آئے نا ان سب کے موبائل فونوں میں پہلے اپنا پاسورڈ ڈال کے دینا ہے کہ یہ لیجیے پاسورڈ, اور آپ آئے بھلے مجھ سے ملنے کے لیے, لیکن میرے گھر میں بیٹھ کر اب میرے ہی وائی فائی کو استعمال, نیٹ کو استعمال کر آپ کا رخ باہر ہوگا, میرے گھر کے اندر نہیں ہوگا. یہ کتنا آؤٹ آف مینرز بھی, آپ سوچئے کتنا آؤٹ آف مینرز ہے. اچھا پھر کسی کے گھر میں جاؤ تو وہ آپ کو جناب وہ سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ. اب ہر آدمی نہیں پسند کرتا کہ مطلب میری یہ چیزیں باہر آئیں, میں کسی کے پاس ملنے جاؤں اور کسی کو پتا چلے, نہیں پسند کرتا ہے کوئی شخص. لیکن یہاں مطلب کہ کوئی ماننے سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہے, بلکہ خاندانوں کی تصویریں بھیج دیتے ہیں. ہاں گھر میں ماں بہنیں رشتہ دار آئی ہوئی ہوتی ہیں, سارے مل کر سیلفی لے رہے ہوتے ہیں, سارے مل کر موبائل میں مووی بنا رہے ہوتے ہیں, اور جناب وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں سوشل میڈیا پر, ساری دنیا دیکھے بھائی آپ کی ماں بہنوں کی وہ مطلب کہ بے پردہ تصویریں, بے پردہ موویاں ساری دنیا دیکھے. تو اس میں ایک حیا کا ذہن بھی ختم ہو گیا. عورتیں سڑک پر چلتے چلتے بیٹھے اٹھے بس سیلفی, ایئرپورٹ پہ بیٹھے بیٹھے سیلفی ایک دوسرے سے. پہلے لوگ جاتے تھے ملتے تھے کسی اللہ کے نیک بندے کو جس کے بارے میں ان کا حسن ظن ہوتا تھا کہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو دعا کرا لیں گے. اب جاتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں, جی حضرت کہتے ٹھیک ہے ایک تصویر آپ کے ساتھ, ایک تصویر. ارے بھائی نہیں کھینچانی یار تصویر یار, نہیں ایک تصویر, ہاں بچے خوش ہو جائیں گے, بچوں کو خوش کرنا ہے, بچوں کو خوش اسی سے ہوگا. تو یہ مطلب عجیب ہو گیا. پہلے لوگ جاتے تھے مغفرت کی دعا کراتے تھے, حضرت کیسے ہیں, ٹھیک ہے ہمارے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے, اللہ صحت دے. سب سے پہلا کام سیلفی, سب سے پہلا کام فوٹو کھینچنا ہے. یہ کیا ایک اوور ریئیکٹ ہے, یہ مطلب ہر چیز ہم بہت ایکسٹرا بہت اوور ہو جاتے ہیں ہر چیز کے اندر. ایک ضرورت کے تحت ہوتی ہے, ایک مطلب کہ کسی فوائد کے پیش نظر ہوتی ہے. میں نہیں کہتا کہ اس میں ہر آدمی گناہ گار ہو رہا ہوتا ہے یا ہر آدمی برا کر رہا ہوتا ہے, کئی جگہ تک ہو سکتا ہے کئیوں کی کوئی اچھی نیتیں بنتی ہوں, مگر میرا تجربہ تھوڑا یہ ہے کہ مشہور آدمی کے ساتھ سیلفی بنانے کا شوق ہے, اس قطع نظر اس سے کہ یہ مشہور آدمی مذہبی ہے یا یہ مشہور آدمی کسی گناہوں کی وجہ سے مشہور ہے. معذرت کے ساتھ مطلب مجھے بھی اس کا تجربہ ہے, تو مطلب یہ کہ بس مشہور آدمی کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں. یہ اب آپ کسی مشہور آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس میں بھی اگر حب جا شہرت کی خواہش نہیں ہے تو بھی شہرت کی خواہش جب جس کو پیدا ہوتی ہے اس کے سنگ نہیں نکل آتے. کیا اچھی نیت. اب جیسے کہ ایک مشہور کو مذہبی اسکالر جا رہا ہے, مثال کے طور پر امیر اہل سنتی تشریف لے جا رہا ہے ہمارے پیر و مرشد, اور آپ کا دل کیا ہے ان کے ساتھ ایک بنا لیں یار, چلو آپ بولو حصول برکت کے لیے بناؤں گا. اب آپ کو پتہ ہے حصول برکت کا آپ کہاں سے نیتیں بنا رہے ہیں, نیت بنانے سے ہو سکتا بن بھی جائے, تو چلو آپ نے حصول برکت کی کوئی بھی اچھی نیت کر کے ان کے ساتھ ایک لے بھی لی. فار ایگزامپل کوئی اچھی نیت لا کر آپ نے لے بھی لی. کوئی اور علماء اہل سنت کو ایسے ملے بڑے مشہور ہیں, آپ نے ان کے ساتھ ایک مووی وہ
تصویر لے بھی لی، بلکہ اب تو اپنی بھی کیا یہ بالکل ایسا عجیب ہے، بیٹھے آپ جہاز کا انتظار کر رہے ہیں تو ایک آدمی بیٹھے گا، ارے بھائی اندر آ جانا، یہ موبائل ہے نا، ذرا ان کے ساتھ ایک تصویر بنا دیجیے گا. اچھا وہ اٹھ کے جائے گا، اچھا جس کو انہوں نے بلایا تھا نا وہ بھی پہچاننے والا اگر ملے گا تو وہ اٹھے گا، بولے اچھا میری بھی ایک تصویر بنا دیجیے گا، یہ لیجیے. وہ اگلا کوئی اور کام نہ کرے، خالی بیٹھ کر آپ کے ساتھ تصویریں کھنچواتا رہے، لے بھائی اور کو کام ہی نہ رہا. ٹھیک ہے، اب یہ ایک بات کر رہا ہوں، لیکن ایک مذہبی آدمی کے ساتھ آپ نے کیا، آپ نے کوئی اچھی نیت کا ایڈریس دے بھی دیا، اب تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کوئی مشہور فلم کا اداکار آ کر بیٹھ گیا، اب بولو گے نہیں تیرے ساتھ تصویر نہیں کھنچاؤں گا میں نا، اس کے ساتھ تو 4 آدمی زیادہ تصویریں کھنچوا لیں گے، مشہور آدمی ہے نا. تو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر واقعی کہیں کوئی اچھی عمدہ اللہ کی رضا والی نیت بنتی ہے فبیہا، لیکن حب جاہ، شہرت طلبی، مشہور ہونا اور اپنی واہ واہ ہونا کہ یار میری فلاں کے ساتھ تصویریں، لوگ تصویریں کھنچواتے اداکاروں، گلوکاروں کے ساتھ، کاروں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، اور یہ کھیل کود میں جو مشہور کرکٹر اور یہ جناب بڑے بڑے جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑے فخریہ قسم کی تصویریں کھنچواتے ہیں. پہلے سیلفی نہیں ہوتی تو لوگ آٹوگراف لیتے تھے اور آٹوگراف بک کے لگاتی تھی، اب تو آٹوگراف بھی کون لے گا بیچارے، جو ان کی تو قلم ہی گئی، اب ان کا چہرہ رہ گیا کہ میں فلاں کے ساتھ بیٹھ کر تصویر کھنچا رہا ہوں. جو کچھ بھی نہیں نا اس کو اگلے کو پتہ ہی نہیں ہے، مشہور آدمی کو، وہ کہیں پیچھے سے چھپ چھپا کر اس کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا اور اگلے آدمی کو بولے گا میری تصویر لے لینا، پھر 4 آدمی کو بولے گا دیکھو میری اس کے ساتھ تصویر ہے نہ، وہ اس کو جانتا ہی نہیں ہے وہ کون ہے. لیکن یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں مطلب اس کو سمجھنے کو، پھر اس میں جانے جا رہی ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، دنیا اور آخرت کی خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں، شہرت کی خواہش اور پتہ نہیں کیا 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 اس میں خرابیاں نکالیں تو نکالے گا. ظاہر ہے میرا ایک سلسلہ اسی ایک ٹاپک پر نہیں ہے، لہذا بہت مختصر کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں. تو یہ جو سیلفی کلچر جو ہمارے یہاں ہے، موبائل فون بکتے ہی سیلفی کے نام پر بھی ہیں، سیلفی میوزک فیچرز وغیرہ 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 وغیرہ، اربوں موبائل لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئے. اور موبائل جس قدر موبائل کریز بڑھ چکا ہے، جیسے ہم ویڈیو گیمز بھی لے رہے ہیں، دیگر گیمز بھی لے رہے ہیں، اب اس کے لیے کیا ایک موبائل فون مل گیا کہ موبائل فون کے اندر سارے فیچرز ڈال دو، اور دنیا کی 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے، گویا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں 2 3 موبائل ہوں. موبائل کمپنیاں کی وہ چاندی ہو رہی ہے، لوگوں کا اس میں بھلے وہ نقصان ہوتا ہو، ہمیں سوچنا ہے ہم کسی کمپنی کو کیا بولیں گے، وہ تو اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں دے رہی ہے، تو ہم نے سوچنا ہے کہ یہ پروڈکٹ لے کر ہم اس کا استعمال مثبت کر رہے ہیں کہ منفی کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے. تو میری مدنی التجا ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے، یہ سیلفی کلچر کو اپنی ذات کے لیے کم از کم آپ روکیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید مجموعی طور پر لاکھوں سن رہے ہوں، واللہ عالم، ہو سکتا ہے، میں مبالغہ کر رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر کل اتنے سارے لوگ یہ اس کا کوئی حصہ دیکھ یا سن رہے ہوں. تو اس کے مطلب نقصانات بہت ہیں، اس کو مطلب ختم کرنے کے لیے آپ اپنا ذہن بنائیں، اور اس طرح مطلب کہ سیلفی اپنی لے کر دنیا بھر میں جو عام کرتے پھرتے ہیں اور کہیں جانے جا رہی ہیں، کہیں کیا ہو رہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے، خدا را اس سے بچنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگی اتار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آئے ہیں، اور الحمدللہ عزوجلہ اللہ تبارک و تعالی میرے نگران شورا کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور اللہ عزوجلہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. نگران شورا، میں جب دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں ہوا تھا اس کے پہلے مجھے کرکٹ کا اور فٹ بال کا بہت شوق تھا، لیکن الحمدللہ عزوجلہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے آج میں نے وہ دونوں گیم کھیلنا بالکل ختم کر دیے. اور آج آپ نے جو یہ کھیل کود کا جو موضوع لیا، اس کی معاشرے میں بڑی ہی ضرورت ہے، کیونکہ آج جو کھیل کود کا موضوع ہے اس میں لوگ کئی گھنٹے بگاڑ دیتے ہیں اور اپنے وقت کو فضول ضائع کر دیتے ہیں. اور کھیل کود کے کیا نقصانات ہیں، ذرا آپ جوابات عنایت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کھیل کود کے فوائد بیان کروا دیں، پھر میں نقصان گنتی کرواؤں گا. کوئی کھیل کود کے فائدے بیان نہیں کیے جا سکتے. چند ایک چیزیں ہیں جن کا بھی مدنی مذاکرے کے مدنی گلدستے میں بھی کچھ اظہار ہوا کہ بعض اچھی ورزش وغیرہ کی نیتوں سے بھی اس میں بھی کیا کیا احتیاطیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ہم کچھ دیر پہلے بیان کریں گے.
بس یہ کہ اپنے وقت کو، اپنی صحت کو، اپنے سرمایہ کو اور اپنی اور بہت ساری معاشرتی ذمہ داریوں کو تباہ کرنے والے یہ سارے کام ہیں. اور اس میں نے عرض کی نا کہ اس میں بس ایک فضولیات ہیں اور بعض گناہوں بھرے ہیں. کوئی دنیا اور آخرت کا بازار فائدہ اس میں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنا نصیب فرمائے. آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. آپ نے دعاؤں سے نوازا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بھی جزائے خیر عطا فرمائے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں محمد طیب اتاری پاکوال منڈی باغدین سے بات کر رہا ہوں. آج جو سلسلہ ہے کھیل کود، اس میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جب دوائی لینے جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ کھیلیں، کچھ یہ کریں، کچھ گیم ہو جائے، سب صحت سیٹ رہے گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب کھیل کود کا آپ کو مشورہ دیتے ہوں. عموماً ڈاکٹر حضرات جو مشورہ دیتے ہیں، عموماً جو میرا اپنا جو تجربہ ہے، وہ ہلکی پھلکی ورزش کا مشورہ دیتے ہیں. کھیل کود کا مشورہ ڈاکٹر صاحب عموماً اتنا دیتے ہوں. ہلکی پھلکی ورزش کا مشورہ ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں، میں بھی دیتا ہوں آپ کو کہ ہلکی پھلکی ورزش کا معمول رکھیں کہ اس میں ہاتھ پاؤں وغیرہ کی ایک ہلکی پھلکی ورزش ہوتی رہے تاکہ آپ صحت مند رہیں. پیدل چلیں 45 منٹ ویسے پیدل چلنے کا کہا گیا، 15 منٹ نارمل قدم سے، 15 منٹ تیز قدم سے، پھر 15 منٹ نارمل قدم سے، کم از کم 45 منٹ کا کہا جاتا ہے کہ واکنگ کرنی چاہیے. تو اس طرح کی ہلکی پھلکی ورزش کا ہونا کچھ اور ہے، اور ایک پیشہ ورانہ طور پر، پھر لوگوں کو تنگ کرنے کے طور پر، پھر نماز قضا کرنے کے طور پر، اور ایک عجیب و غریب قسم کا زندگی کا ایک مقصد بنا لینے کے طور پر کہ جناب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جناب وہ اسی لگے ہوئے ہیں کہ بھائی کیا بننا ہے، میں فلاں کھلاڑی بننا ہے، کیا بننا ہے میں فلاں بننا ہے، کیا بننا ہے مجھے فلاں بننا ہے، پھر اسی میں لگ گئے. تو کیا مطلب، کیا دنیا میں ہم اسی لیے پیدا ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم عبادت کا راستہ چھوڑ کر خود ہٹ گئے. پھر بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آئی کہاں سے ہیں؟ ویسٹرن کلچر سے، مغربی دنیا سے آتی ہیں اور ہم ان کی ریس میں چلے جاتے ہیں. پھر بعض کھیل عجیب و غریب ہیں، ان میں تو صریح حرام اور ناجائز وہ اس کے مطلب معاملات ہیں. کبڈی لے لیجئے، پوری مطلب اس میں تو آدمی اس کی رانیں کھلی ہوئی ہیں. اسی طرح آپ دیگر فٹ بال کے اندر بھی شارٹس پہنی جاتی ہیں، ہاکی کے لیے بھی شارٹس پہنی جاتی ہیں. تو یہ عمل ہے جو شارٹس پہنی جاتی ہیں، جو مطلب نیکر جس کو کہتے ہیں وہ پہنی جاتی ہیں، اسپورٹ شارٹس بھی ہوتی ہیں، یہ ہے. اور پھر بدقسمتی کے ساتھ سوئمنگ لے لیجیے. آج کل کے دور میں ایسے کئی کھیل ہیں جن میں مطلب کہ بالکل واضح طور پر یہ کہا جا سکے گا کہ اس کے اندر کئی کام ایسے ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی نہیں ہے. اچھا، پھر یہ کھیل کود کا جو آج کل جو ماحول آپ کے علم میں ہوگا، آج کا جو ماحول بنتا ہے، جو ڈھول ڈھباکے تماشے میوزک عورتیں وغیرہ 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 وغیرہ، مطلب کیا کس طرح آپ اس کو مطلب شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے؟ اور آپ بولے بے سب کچھ کاٹ کٹا کر میں مطلب چلو کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ پھر اس کا طریقہ بھی بیان کریں گے. ہاں، کھیل بالکل ہم اس کا آپ کو راستہ بتائیں گے کھیل کود کا آج کے سلسلے میں. آئیے اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کون اس راستے پر چل سکتا ہے. تو جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے. تو ڈاکٹر عموماً ورزش کا مشورہ دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھیل تماشا کس قدر مطلب کھیل کود ہمارے یہاں عام ہوتا جا رہا ہے، جیسے آپ نے کچھ پبلک ویوز سنے بھی تھے. آئیے ہم آپ کو دکھائیں. پھر ہم انشاءاللہ آخر میں آپ کو اس میں ویڈیو گیمز بھی ہمارے لیے بالکل ہمارے ٹارگٹ پر ہے. ویڈیو گیمز، اور ویڈیو گیمز کیونکہ یہ بھی ایک کھیل کی ایک مطلب الیکٹرانک صورت بن چکی ہے. وہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آئیے پہلے تھوڑے سے پبلک تاثرات دیکھتے ہیں کھیل کود کے حوالے سے. لوگ اپنا وقت کھیل کود میں صرف کر رہے، ایسا کیا ملتا ہے کھیل کود میں؟ کچھ بھی نہیں ملتا کھیل کود میں. تو مزہ آتا ہے کھیلنے میں. صحت کے لیے کھیل ضروری ہے. کچھ تو ملتا ہوگا نا. کھیلنے والے کو ملتا ہے، ہم اپنا وقت برباد کرتے ہیں. برے کاموں کے لیے وقت ضائع کرتا ہے، اور کیا ہے، نیکی تو نہیں ہے یہ کوئی. زیادہ تر لوگ جوا کھیلتے ہیں. فریش ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے نا. ویڈیو گیم یہ چیزیں ان پہ ہم زیادہ توجہ رکھتے ہیں کہ جس سے جو ہے ایک تو ہم سستی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. اس میں ذہنی ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہوتی. اب یار امی والدہ یا کوئی کام بول رہی ہے، نہیں یار پہلے یہ اسٹیج کلیئر کر لوں پھر اس کے بعد کام کروں گا. لوگ جو ہے نا وہ بلا وجہ
रोडों पे जाते हैं, फिल्में देखते हैं, अब घर में एंटरटेनमेंट के लिए ये अच्छा रहता है। थोड़ा इंसान का माइंड फ्रेश होता है। रिफ्रेश करने के लिए होता है ज़्यादातर। 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यू खेलते हैं वो लोग, तो रात भर खेलते हैं। तालीम का जब भी तो बेड़ा गर्क हो रहा है कि बच्चे मोबाइल में लग गए हैं, सिवाय गेम के और कुछ है ही नहीं इनके पास। हासिल उसूल तो कुछ भी नहीं होता खेल कूद से। अच्छा, बच्चे ही सिर्फ खेल कूद में मसरूफ होते हैं या बड़े भी? बड़े भी होते हैं इसमें, क्यों नहीं होते हैं? बड़े भी होते हैं, मेरे ख्याल से दोनों ही दिलचस्पी रखते हैं। बड़े भी खेल रहे होते हैं अपने बच्चों के साथ। बड़े ज्यादा है, बच्चे तो शुगल में ना करते हैं। एज तो कोई भी नहीं है, देखे गेम के लिए तो हर बंदा खेलता है गेम। तो उम्र के हिसाब से ना, 20-30 साल की उम्र का बंदा है तो खेलने में मजा करता है, 40 से ऊपर बंदा हो तो फिर देखने में मजा करता है। हम लोग को देखने में मजा आता है, खेलने में नहीं आता हमें। कौन सा गेम खेलना पसंद करते हैं? लड़ाई वाले गेम वगैरह होते हैं। गन वाला गेम है वो। कितने घंटे खेलते हो आप? तकरीबन 3-4 घंटे। 1 घंटा। तो आपके वालिद वालदा कुछ कहते नहीं है? कहते तो हैं। क्या कहते हैं? आंखें कमजोर हो जाएगी, गेम क्यों खेलते हो, नमाज पढ़ा करो, ये बोलते हैं। सर ज़्यादातर जो डिमांड आती है हमारे पास फाइट वाले गेम्स की होती है। एक्शन वाले गेम होते हैं या कुछ भी होता है ना, मिशन है, कार्टून है, मतलब इस तरह के फाइटिंग में है। ज्यादातर क्या मतलब कि बच्चे खरीदने के लिए आते हैं गेम या बड़े भी आते हैं? बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, सब आते हैं। अक्सर तो बच्चे भी आते हैं, वैसे बच्चों के लिए वैसे लिया जाता है अक्सर तो गेम्स। देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक कोई गेम खरीदने के लिए आए हुए। अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए खरीदे हैं। ये बताएं कि कितनी उम्र के लोग इसको खेलना पसंद करते हैं? इसमें उम्र में कोई कैद नहीं है, जिसके बाद टाइम फालतू है। ये कैरम जो है घरेलू इस्तेमाल में चलते हैं, और डब्बू तो मतलब ये आम क्लब में चलते हैं। हम खरीदार हैं, ये दुकानदार हैं। ये पट्टी वाला जो गेम है, कितनी डिमांड है आपके पास? बिक जाते हैं, गुजारा हो जाता है हम लोगों का ना। कुछ लोग एक्सरसाइज के लिए खेलते हैं, कुछ शुगर मेले के लिए खेलते हैं। जाया कर रहे हैं उस पर, डब्बू पे खेल के शर्तें लगाई जा रही है। जैसे कोई भी काम बोल भाई, हमारे अब्बा भी तो कर रहे हैं, हमारे बड़े भी तो कर रहे हैं, हम भी ये काम करेंगे, बच्चों के अंदर होती है। तो मेरे हिसाब में ये सही नहीं है। भाई जो दीनी तालीम जो दिलवानी थी वो तो खत्म हो, तो हम लोग भूल गए। फजूल की खर्ची और टाइम बर्बाद करना है अपना, और कुछ भी नहीं है। दीनी बात करोगे तो कोई भी नहीं पीछे पड़े, बोला भाई यार ये तो पागल है तो पागल है। ये मिक्स तासुरात है लोगों के। इसमें मतलब कि वर्जिश इसके लिए ज़रूरी है, फ्रेश माइंड होने के लिए ज़रूरी है। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, जहन और कल्ब को अगर आप फ्रेश रखना चाहते हैं, उसके लिए कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? उसके लिए मस्जिद में आकर क्यों नहीं बैठते? उसके लिए अल्लाह ताला का जिक्र क्यों नहीं करते? तो आप बोलोगे खाली हम यही करते रहें, अल्लाह करे कि हम खाली यही करते रहें? हमें ऐसे नसीब मिले कि हम ये इन कामों में मसरूफ हो जाए, यहाँ में तसल्ली और सुकून मिले। अल्लाह और उसके रसूल के राह में कोई काम करें, देखिए दिल को, कल्ब को, जहन को सुकून मिलता है या नहीं मिलता। हम एक ऐसे कामों में मतलब आप चाहते हैं मेरा माइंड हटे, तो माइंड हटने के लिए पॉजिटिव और नेकी के काम की तरह माइंड हटाए ना, इनको फजूलियात की तरह माइंड क्यों हटा रहे हैं? अब देखिए इस वक्त वीडियो गेम्स ही थी, इतनी वीडियो गेम्स आई हैं। अच्छा, फिर ये बच्चों के भी आपने कोई तासुरा सुने कि ये कह रहे हैं जनाब हमें वो फाइटिंग वाली वीडियो गेम ज़्यादा पसंद है, तो वो गन वाली वीडियो गेम ज़्यादा पसंद है। अब इसके जितने माशरे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं हमारे यहाँ जो वीडियो गेम्स के नाम पर, वो अल्लाह की पनाह। यानी एक तो मैदानों में और इसकी खेल कूद कर करके जो एक बेड़ा गर्क हुआ है हमारे माशरे का, और स्पोर्ट्स को इतना हाइप दिया गया है, इतनी हाइप क्रिएट की गई है। अरे अल्लाह के बंदो, इतना अल्लाह की राह में अगर सफ़र करने वालों को नमाज पढ़ने का कोई दिया जाता, मीडिया का पूरा किरदार है, यानी मीडिया का इसमें पूरे का पूरा किरदार आपको मिलेगा। यानी मीडिया जितनी गुनाहों की और फजूलियात की चीज़ों को और गुनाह पर एंटरटेनमेंट को जो फ़रोग दे रहा है, मैं सारे मीडिया वालों से एक इल्तिजा करता हूँ कि जितनी चीज़ों को फ़रोग दिया जा रहा है, अल्लाह करे कि इतना फ़रोग मस्जिद आबाद करने को, नमाज पढ़ने को, इबादत करने को, सुन्नतों पर अमल करने को दिया जाता। एक मुसलमान, मीडिया पर रहने वाला एक मुसलमान क्या अपने अल्लाह और अपने नबी अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना उसकी अपनी जिम्मेदारी को वो नहीं समझता? क्या वो पेपर मीडिया के जरिए हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हो? और अगर कोई दीन और इस्लाम पर बोलने और लिखने पर आ जाता है तो फिर वो ऐसे छक्के चौके मार रहा होता है कि बस मत पूछो बात। कोई मतलब हर चीज का एक तरीका, एक उसूल होता है। दुनिया भर के कोई एक्सपर्ट्स होते हैं, कोई माहिरीन होते हैं, हर एक को तो हर एक चीज नहीं, मतलब स्पोर्ट्स में भी जिसके हाथ में हॉकी है उसके हाथ में बैट थोड़ी दे देते हैं। हर एक का एक अपना अपनी फील्ड होती है। तो जब भी दीन पर, इस्लाम पर, मजहब पर भी बोलना चाहिए और उस पर बोलना चाहिए ताकि लोगों को मजहबी और दीनी मालूमात और अवेयरनेस हासिल हो, लेकिन बोलने के लिए अहलियत होनी बहुत ज़रूरी है। अब दुरुस्त कुरान तक पढ़ने ना आए, दुरुस्त कलिमा तक पढ़ने ना आए, दुरुस्त फ़राइज़ और वाजिबात हमें ना आए, हमें मतलब कि कुरान के सही मतालिब ना आए, हमारे पास उलमा मशाइख की सोहबत मुयसर ना हो, लेकिन जब बोलने और लिखने पर आए तो बस हम ही हमें
پھر کوئی بولے تو صحیح ہم کو، میں بھی کوئی ڈائریکٹ کسی کو بولنے بیٹھوں تو مجھے پتا چلے کہ کتنے 20 کے 100 ہوتے ہیں، کیونکہ وہ حق بات سننے کا حوصلہ کس میں؟ اپنی غلطی اور اپنی کا مطلب کہ وہ کم فہمی، لکھنے کو تو سب لکھتے ہیں کہ میں کم مائبی نے کم فہمی اور مجھے احساس ہے، لیکن کوئی بول کے تو دیکھے کہ ارے کم عقل انسان، تو کو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ کم عقل آپ بول کے دیکھو تو اس کو پتا چلے کہ مجھے کم عقل بولنے تو ہوتا کون ہے. تو پھر آپ بولو یار تم نے اپنی کتاب وہ تحریر کے مقدمے میں لکھا تھا کہ میری کم فہمی ہے، میری کم عقلی ہے. وہ بولے میں نے لکھا تھا نا، تم کو بولنے کی اجازت تھوڑی ہے. کوئی سنتا سمجھتا کون ہے یہاں پر؟ تو جس کو جو سمجھ میں لکھنا بولنا شروع کر دیتا ہے. اور مطلب اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہر تحریر پڑھنے کی نہیں ہوتی اور ہر شخص کو سنا نہیں جاتا. اور جب اسلام اور دین کے بارے میں کوئی بات سمجھانی ہے تو وہ اس کے ماہرین جو اس کے اہل ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ماشاءاللہ جو مفتیان کرام ہیں، ان سے مطلب کہ بات سنی سمجھی جائے تو کچھ مطلب فوائد بھی حاصل ہوں گے. تو اس کو پروموٹ کرنے کے بجائے ہم گناہوں کو، بے حیائیوں کو، اسپورٹس کو، فلاں کو پروموٹ کرنے کے دنیا لگی ہوئی ہے. اب جو دکھاؤ وہ چل پڑتا ہے، جو دکھاؤ وہ چل پڑتا ہے، جو دکھاؤ وہ چل پڑتا ہے. تو ہم مدنی چینل لے کر آتے ہیں. اب ظاہر ہے ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے کہ وہ دیکھنے والے اور ہمیں دیکھنے والوں کی تعداد میں ایک بظاہر فرق تو ہوگا ہی ہوگا. ایک پارک کے اندر اگر مسجد بنا دو تو پارک میں رہنے والوں کی تعداد اور مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعداد آپ کے سامنے ہوگی. عصر کی نماز میں پارک کا رش دیکھ لیجئے، اور پھر اسی عصر کی نماز کے وقت اور پھر اسی میں پارک مسجد میں دیکھ لیجئے تو پارک میں بیٹھنے والے کتنے، نماز قضا کرنے والے کتنے، اور انہی پارک میں آئے ہوئے میں تو نماز پڑھنے والے کتنے. تو اب دین کا، اسلام کو، مذہب کو، سنتوں کو سمجھنے والے لوگ کتنے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اللہ کرے کہ ہمارے یہ پیپر میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور یہ جو بہت اہم ذمہ دار ہوتے ہیں، اسی طرح مساجد کے ممبر اور محراب سے بھی اس کو اتنا پروموٹ کیا جائے، اس کو اتنا بیان کیا جائے کہ لوگ کھیل کود اور ان تماشوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور بالخصوص جو ویڈیو گیمز ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی ہیں، اللہ اللہ اللہ. اب دیکھیں آپ خود دیکھ رہے تھے چھوٹے بڑے سب ویڈیو گیم میں لگے ہوئے ہیں. جناب چھوٹے بچوں کی ویڈیو گیم الگ ہے تو نوجوانوں کے الگ ہے، جوانوں کے الگ ہے، تو 30-40 سال کی عمر کے الگ ہے، اس کے اوپر کی عمر کے الگ ہے. تو یہ ویڈیو گیمز نے اتنا عجیب جال بچھا دیا ہے کہ اس سے نقصانات بے انتہا نقصانات ہیں. کچھ نقصانات ویڈیو گیمز کے حوالے سے امیر سنت نے بیان کیے ہیں. آئیے پہلے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. ویڈیو گیم یہ بہت نقصان دہ بچوں کی، مطلب یعنی کہ اس میں بہت مس ٹریننگ ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ خرابی ہے. تو نور والا چہرہ میں اس کی کافی تفصیل ہے اور اس میں جسمانی طور پر بھی نقصانات ہیں. جیسے کہ ایک تحقیق کے مطابق ویڈیو گیمز کھیلنے والا نظر کی کمزوری، پٹھوں یعنی مسلس کے کھنچاؤ اور سر درد جیسے امراض میں مبتلا ہو سکتا ہے. حیا سوز لباس میں ملبوس ویڈیو گیم کے کرداروں کو دیکھ کر بچوں کی ذہنی پاکیزگی بے حیائی کے گندے نالے میں ڈوب جاتی ہے اور بدنگاہی کا مرض ان کی نس نس میں اتر جاتا ہے. ویڈیو گیمز کلب پر منشیات فروشوں کی خاص نظر رہتی ہے. کئی بچے اور نوجوان ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور بعض تو ایسے پھنستے ہیں کہ ان کی عمر بھر رہائی نہیں ہوتی. ایسے مقامات پر بچوں سے گندے کام کیے جاتے ہیں. خصوصاً وہ بچے بدکار لوگوں کی ہوس کا شکار بنتے ہیں جو گھر والوں سے چھپ کر ویڈیو گیم کھیلتے ہیں. مار دھاڑ اور قتل و غارت گری کے مناظر سے بھرپور گیم کھیل کھیل کر بچوں میں رحم دلی، صبر، معافی اور درگزر کا جذبہ کم یا ختم ہو جاتا ہے اور دیکھی ہوئی چیزوں کا عملی مظاہرہ کرنے کے شوق میں کچی عمر کے نوجوان یعنی 13 سے 19 سال والے لوٹ مار، چوری چکاری، گندے کاموں حتیٰ کہ قتل جیسے جرائم میں بھی ملوث ہو جاتے ہیں. اس طرح کی اور بھی کافی معلومات ہیں. نور والا چہرہ یہ بچوں کی سچی کہانیاں کی سب سے پہلی قسط ہے. بہت پیارا رسالہ ہے، ایمان افروز رسالہ ہے. دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. آپ کے مدنی منع نے نہیں پڑھا تو اس کو پڑھائیے، آپ بھی پڑھیے. رسالہ ضرور حاصل کیجئے اور اب خود بھی پڑھیے اور اپنے گھر کے دیگر افراد کو بھی پڑھائیے. انشاءاللہ اس سے بھی ویڈیو گیم سے بچنے کا کافی ذہن بنے گا.
اچھا اب ایک جو رپورٹ شائع ہوئی ہے وہ رپورٹ یہ ہے کہ آئندہ 30 برسوں میں نیکسٹ 30 ایئرس دنیا کی نصف آبادی ہاف پاپولیشن کی دور کی نظر خراب ہو جائے گی، اس کا اندیشہ انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ کہتے تقریباً 5 ارب لوگ 2015 تک زیادہ دور تک نہیں دیکھ پائیں گے۔ 2000 کے مقابلے میں 2050 میں دور کی نظر کی کمی سے مستقل اندھے پن میں 7 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ برطانوی میڈیا نے ایک سائنسی جریدے کے حوالے سے بتایا ہے کہ دور کی نظر کی خرابی مستقل اندھے پن کی 5ویں بڑی وجہ ہے۔ ماہرین کے نزدیک دنیا بھر میں لوگوں کی دور کی نظر کی خرابی میں اضافے اور اس سے مستقل اندھے ہونے کی وجوہات میں دن میں روشنی کی کمی، ڈے لائٹ جس کو کہتے ہیں، دھوپ آنکھوں کو نہیں لگتی ہماری، ہم بالکل اتنے انڈور رہتے ہیں اور ویسے بھی انڈور بھی رہتے ہیں، پردے، اور یہ جو آج کل ہمارے جینے کا جو انداز ہو گیا ہے یہ اس کو بھی آپ غور کر لیجئے۔ اچھا دوسرا، کمپیوٹر، ٹی وی یا موبائل فون کی اسکرین پر زیادہ وقت صرف کرنا شامل ہے۔ نیز بچوں کو آؤٹ ڈور کے لیے کم وقت دیا جا رہا ہے، تو یہ ٹی وی کی اسکرین اس کو زیادہ وقت دیا اور بہت قریب سے بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طرح موبائل فون کی اسکرین، اس طرح یہ جیسے کہ یہ پی سی ٹیبلٹ ہے اس کی اسکرین کو، اب ویڈیو گیم جو ہے نا، ویڈیو گیم میں تو پلک جھپکنے کی بھی مطلب کہ وہ ہوتا ہے نا کہ اتنی وہ اس کے اندر دماغ آنکھ ایسی گڑی بھی ہوتی ہے اور ایسا مطلب کہ وہ ایک آپ کی پوری ذہنی قلبی ہاتھ سب کو وہ اپنی طرف لے لیتا ہے نا ویڈیو گیم۔ اور اگر اس میں بھی کوئی مطلب پارٹنر ساتھ لگا ہوا ہے، ایک تو خود ہی ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر آئے، وہ ایک فریق آپ کا وہ کمپیوٹر ہے اور ایک فریق آپ ہیں، دو پارٹیاں کھیل رہی ہیں۔ اس میں پھر یہ کہ آپسی میں 2 پارٹنر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دونوں ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں، اور اب پتہ چلا کہ یہ ویڈیو گیم اب انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کے ساتھ دوسرے شہر میں، دوسرے گھروں میں، دوسرے ملکوں میں لوگ ٹیموں کی ٹیمیں بنا کر یہ ویڈیو گیم پر لگے ہوئے ہیں اور ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ گھنٹوں ویڈیو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں۔ اچھا اس میں آپ نے غور کیا ہوگا کہ کچھ دیر پہلے جو کچھ تاثرات چلے، اس ویڈیو گیم میں جن ویڈیو گیمز کی خریداری آپ کو زیادہ ملے گی نا، ان میں کرائم کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، لڑائی جھگڑا، لوٹ مار اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ آ گئی ہیں۔ پھر انہی ویڈیو گیمز کے اندر فحاشی ڈال دی گئی ہے، جو فلمیں دیکھنے کے لیے آپ گوارا نہیں کریں گے کہ میرا بچہ دیکھے، ایسی کئی چیزیں ہو سکتا ہے کہ ویڈیو گیم کے ذریعے خود کر رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ بولا کہ بچہ میرا گیم کھیل رہا ہے۔ جیسے آج کل دنیا کی بعض سلیبس بکس کے اندر، کتابوں کے اندر، ایجوکیشن بکس کے اندر اس طرح کی سٹوریز اور اس طرح کے معاملات دکھائے گئے لڑکا لڑکیوں کے، اور وہ ایک بچپن سے ہی بچے کا مائنڈ بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے کھلونے لے لیجئے، ایسا کون سا کھلونا ہو، شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا، میں سب کا نہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہوگا جس نے بچپن میں گن نہ چلائی ہو۔ ہر طرح کی گن ملتی ہے، جو مشہور جو بڑوں ہو گئے گن آ جاتی ہے، جنگ میں فوج میں ادھر ادھر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اس کا کھلونا بن جاتا ہے۔ بچپن سے ہی بچہ گن استعمال کرنے کا عادی بنا ہے، گن 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 گن۔ کیوں بھائی بچے کو کیوں گن دکھا رہے ہیں؟ بھائی بچے کو کیوں بندوق کی طرف لا رہے ہیں؟ بچے کو کیوں کلاشنکوف کا وہ دکھا رہے ہیں؟ بچے کو کیوں اس طرح میگزین کا وہ بتا رہے ہیں؟ بچے کو کیوں یہ ساری چیزیں دکھا رہے ہیں؟ اچھا ایک تو یہ کھلونے آ گئے، اب کھلونوں کے ساتھ ساتھ اب یہ گیمیں بتا دی کہ باقاعدہ ان کے ہاتھ کے اندر جو وہ ریموٹ ہوتا ہے، اس میں ان کی فائرنگ اور یہ پوری موومنٹ ان کی وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور فائرنگ پر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، فائرنگ پر فائرنگ یہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور یوں بچنا یوں مارنا، اس کو مارنا اس کو مارنا، پھر چوری ڈکیتی۔ اسی بیان کی تیاری کے اندر، سلسلے کی تیاری میں کچھ فیچرز پڑھ رہا تھا یہ ویڈیو گیمز کے نقصانات پر، تو ایک فیچر میں نے پڑھا کہ ایک بعض ممالک کے اندر اتنی پرسنٹیج کے جرائم کہ 18 سال کے 20 سال کے جو نوجوان پکڑے گئے، ان میں زیادہ تر کئی تعداد تھی جو اس طرح کے جو ویڈیو گیمز اور یہ فلموں کے ذریعے جو جرائم سکھائے گئے نا، فلموں اور ویڈیو گیمز کے ذریعے جو جرائم سکھائے گئے ہیں ان میں مبتلا ہوئے، اور ویڈیو گیمز اور فلموں کے ذریعے جن گندے خیالات اور جن گندی عادتوں پر ابھارا گیا، ان میں ہماری نسلیں مبتلا ہو گئیں اور آج مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم ان کے یہ ویژولائز جو ہے نا، یہ ویڈیو، اب دیکھیں میں بول رہا ہوں آپ ویڈیو ہٹا دیں، صرف میری آڈیو سنیں،
خالی آواز سنیں گے, آپ کی وہ توجہ نہیں ہوگی. ویڈیو جب بندہ جو امیجز, تصاویر اور یہ ویڈیو جو دیکھتا ہے نا, یہ اس کے نیچرل طور پہ ذہن پر پیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, لگ رہے ہوتے ہیں, ان کے اثرات کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. میں پوری باڈی لینگویج کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں نا, تو یہ چیزیں دیکھیں آپ اس وقت ہو سکتا ہے کہ بڑی مطلب یوں بیٹھ کر خالی دیکھ اور سن رہے ہوں, اور چیز پوری توجہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ادھر آ گئی ہو, پورے کے پورا مطلب کہ غور کر رہے ہو کہ یار یہ بول کیا رہا ہے بندہ, یار یہ کیا بات کر رہا ہے. جی بات, اب یہ ساری چیزیں ہماری دیکھیں کہ یہ ہمارا بچہ, ہمارا بڑا, یہ کن چیزوں میں مبتلا ہو گیا. یہ ویڈیو گیمز کا ایسا نقصان ہو رہا ہے. انشاءاللہ کچھ پروفیشنلز کے بھی تاثرات ہیں, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن یہاں جس بات کو جو سروے رپورٹ پڑی تھی, اسی کے اندر لکھا ہے کہ کمپیوٹر, ٹی وی یا موبائل فون کی اسکرین پر زیادہ وقت صرف کرنا شامل ہے. بچوں کی آؤٹ ڈور کی روٹین ہم نے ختم کر دی ہے. ماہرین میں خیال ہے کہ طرز زندگی نے دنیا میں اندھے پن کی شرح میں اضافہ کیا ہے. بچے قدرتی روشنی میں زیادہ وقت نہیں گزارتے اور زیادہ وقت کتابیں پڑھنے یا اسکرین پر نظر جمائے رکھتے ہیں. یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ماہرین نے والدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بچوں کی نظر باقاعدگی سے چیک کرائیں, انہیں باہر کھیلنے کے لیے بھیجیں. یہ کھیل لکھا ہے, میں کہوں کہ اس کو باہر نکالیں. باہر سے مراد دینی کاموں میں, اچھے کاموں میں مشغول رکھیں. ہر بات, ہر لکھی ہوئی بات یقین کرنے والی اور ماننے والی نہیں ہوتی. میں مذہبی آدمی ہوں, میں آپ کو مذہبی مدنی مشورہ دوں گا. سیدھی سی بات یہ ہے, برا مت مانیے گا. اب ہم نے اپنے بچوں کی مذہبی اور اخلاقی طور پر تربیت نہیں کی اور انہیں وہ راستہ نہیں چلایا, اور ہم نے ہر لکھی پڑھی سمجھی بات پر چلانا شروع کر دیا. نتیجہ ہمارے سامنے ہے. تو اب الیکٹرانک آلات کے استعمال کو محدود کرنے کا کہا گیا ہے, ورنہ اندھا پن بڑھ سکتا ہے. تو یہ آج کا ہی ایک سروے رپورٹ میری نظر سے گزری, تو جو میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو خود اپنے حال پر بھی رحم کریں. آپ بھی اتنا زیادہ کمپیوٹر اور موبائل فون پر, میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے, مطلب میں آپ کیا عرض کروں, میں نے بڑے بڑے محبے دار, محبے دار قسم کے لوگوں کو بھی موبائل فون پر ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو سمجھایا ہے, کیا کر سکتا ہوں, سمجھایا کیا, یہی کہ یار کیا آئندہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. اچھا, پھر انہی موبائل فون, انہی ویڈیو گیمز کے اندر میوزک بھی ہوتا ہے. میوزک کے بغیر شاید یہ گیمز کا لطف نہ اٹھا سکتے ہو. انہی گیمز کے اندر لڑکا اور لڑکیوں کے اور عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوتے ہیں. انہی گیمز کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دماغ کو خراب کر کے, تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں, اخلاقیات کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں, اور وہ چیزیں پیدا کروا دیتی ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو میری تمام تر والدین سے مدنی التجا ہے کہ اس کی نحوست سے, اس کی تباہی سے, اس کے نقصانات سے, اس کی بربادی سے بچائیے. ہمارے پاس ایک پروفیشنل نوجوان ہیں, انہوں نے کچھ ویڈیو گیمز اور اس طرح کے بارے میں اپنے وہ ماہرانہ تاثرات دیے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. آج کا دور سمارٹ ڈیوائسز کا دور ہے, جس میں سمارٹ موبائل ہیں, سمارٹ واچز ہیں, سمارٹ گوگلز ہیں, اور دوسری اس طرح کی AR/VR قسم کی ڈیوائسز انوالو ہیں. اور یہ سارے ڈیوائسز میں جو ایک چیز مشترک ہے وہ ہے گیمز. اور آج کے دور میں جو ایک بچہ جس سے ابھی بولنا بھی نہیں آتا, وہ بھی آپ کا موبائل لے کر اس پہ گیم کھیل سکتا ہے, اور اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہاں یہ میں گیم ایسے پلے کر رہا ہوں. اور چیز آپ نے اکثر اپنی فیملیز کے اندر دیکھی ہوئی ہوگی. اب چونکہ جتنی بھی گیمز ہیں یہ چونکہ ویسٹ کی طرف سے آتی ہیں, تو ان گیمز میں جو تعلیمات اور جو معاشرہ پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ ویسٹ کا ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے ایسی چیزیں ہمارے اپنے مسلم معاشرہ کے لیے اس میں کوئی بھی چیز سیکھنے کو یا کوئی بھی چیز ان کے لیے لرننگ کے لیے نہیں ہوتی ہے, بلکہ الٹا وہ منفی اثرات ڈالتی ہیں, اسپیشلی ہمارے بچوں کے اوپر. اب ایک بچہ جو بول نہیں سکتا اور آپ اس کو موبائل تھما دیتے ہیں جس میں گیمز ہوتی ہیں, وہ جو اس کی ایج ہے جس میں وہ کچھ سیکھنے کی ایج ہے, اس میں ہم اس کو ان چیزوں کے اوپر لگا دیتے ہیں. اور آپ نے اکثر اپنے خاندانوں میں, اپنی فیملیز میں کئی ایسے بچے دیکھے ہوں گے کہ وہ ضد کر کے موبائل دیتے ہیں کہ جی ہمیں دیں اور ہم نے کھیلنی ہے. اب جتنی بھی پاپولر گیمز ہیں ان میں وائلنس کا, ریلیشن شپس کا, ان میں جو لائف گزارنے کے جو طریقے بتائے جاتے ہیں وہ انٹائرلی ہمارے طریقوں سے ڈفرینٹ ہے. تو ظاہری بات ہے ایسی جتنی بھی چیزیں ہیں انہوں نے کوئی اچھا اثر نہیں ڈالنا. اگر وائلنس ان گیمز میں آئے تو اسلام امن کا دین ہے. اگر ان میں ریلیشن شپ کا ہے, ان میں ان کو کس طرح سے ڈیل کرنے کا ہے, ادھر محبت اور پیار کا سبق سکھایا جاتا ہے. کئی گینگسٹرز والی گیمز بنی ہوئی ہیں, ادھر جو ان چیزوں کو بڑا ناپسند کیا جاتا ہے. تو
اس وقت جو سب سے بڑی جو ایک کمی تھی ہمارے مسلم آڈینس کے لیے وہ یہ تھی کہ کوئی بھی ایسے گیمز نہیں ہیں, کوئی بھی ایسی اپلیکیشنز نہیں ہیں جو بچوں کو نہ صرف یہ کہ انٹرٹین کر سکیں بلکہ ساتھ ساتھ ان کو ایجوکیٹ بھی کر سکیں. کچھ مسلمان ڈیولپرز نے, کچھ لوگوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. قرآن مجید ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آلریڈی ان ڈیوائسز کے اوپر اویلیبل ہے, لیکن گیمز کے جہاں تک گیمز کی بات ہے ان میں کچھ لوگوں کی کنٹریبیوشن شامل تو ہیں لیکن وہ مفتیٰ کرام ان سے اپرووڈ نہیں ہیں. تو لوگوں نے, مسلمانوں نے اپنی کوشش تو کی ہے لیکن اس کوشش میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے. اچھا, جہاں تک ان گیمز کی کریز کی بات ہے تو بچے جو یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ایون جو میرڈ لوگ ہیں وہ بھی گیمز میں مصروف ہیں. مثال کے طور پہ کئی ایسی اب تو ایون جو گیمز ایسی بنائی جا رہی ہیں جو کہ ٹارگٹ کر رہی ہیں 18 ایئرز اولڈ کے لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور وہ کافی زیادہ پاپولر بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں. اور پھر لوگ جو ان سے ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو دوسرے میچور لوگ ہیں, وہ اپنی لائف کا جو زیادہ امپورٹنٹ ٹائم ہے اس کو چھوڑ کے ان چیزوں کے اوپر صرف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسپیشلی جو کہ میچور گیمز ہیں ان کا مقصد ان میں مطلب کوئی لرننگ نہیں ہوتی. چلو بچوں کے لیے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی الفابیٹس کی گیم آ گئی, کوئی کوئز گیم آ گئی, کوئی برین ٹیزرز آ گئے. جو ایون اسپیشلی بڑوں کے لیے تو کوئی لرننگ ہے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, سوائے وائلنس کے اور اس قسم کی گیمز کے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے بڑے اپنے تجربات کی بات کی. خود ڈیولپر ہیں اور اپلیکیشنز وغیرہ بھی یہ بناتے ہیں. دعوت اسلامی سے ماشاءاللہ یہ محبت کرنے والے ہمارے اسلامی بھائی ہیں. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں, مزید قریب آئیں. اللہ توفیق دے دعوت اسلامی کا مبلغ بن جائیں, نکی کی دعوت کی دھومیں مچانے والے بن جائیں, سنتوں بھرے مدنی حلیے میں ڈھل کر خوب نکی کی دعوت عام کرنے والے بن جائیں. اللہ نے چاہا تو مدینہ ہو جائے گا. البتہ آپ کے یہ جو بیان کیا آپ نے, اللہ کرے کہ ہمارے بڑے چھوٹوں کی سمجھ میں آ جائے. اور آپ نے کہا کہ جیسے بڑوں کی تو گیم عجیب و غریب آ گئی ہیں کہ ان کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. ہمارے حسن اسلام سے یہ ہے کہ ہم ان کاموں کو ترک کر دیں جو لا یعنی فضول ہیں. اب وقت لوگوں کے پاس یار فرض نماز کتنوں کے اوپر نماز قضا ہیں, نماز قضا ادا کرنے کا وقت نہیں ہے. 5 سے 7 منٹ لگتی ہیں, 5 سے 7 منٹ. ایک ایسا عمل کہ جس کو روزانہ اگر رات کو کیا جائے تو یہ عمل کرنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشوا کر جنت میں داخلے کا سبب ہے. صرف 5 سے 7 منٹ کا عمل ہے, only 5 to 7 منٹ. سورہ ملک کی تلاوت کریں آپ. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. 30 آیات ہیں. 29واں پارہ 29 پارہ جو ہے یہ شروع ہی اس سورہ مبارکہ سے ہوتا ہے, سورہ ملک سے. 5 سے 7 منٹ اگر صحیح پڑھنے والا 5 سے 7 منٹ اس کو لگیں گی. کیا آپ نے روزانہ 5 سے 7 منٹ نکالی ہیں؟ آپ گھنٹوں ویڈیو گیم اور فضول قسم کے کھیل تماشوں میں اور وہ پریکٹس میں آپ نکال دیتے ہیں. کیا ایسا کیا؟ جو نماز قضا ہیں کیا وہ ادا کی؟ جو نماز پڑھتے ہیں کیا اپنی نماز درست کی؟ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 رحمت عطا فرماتا ہے. کتنا بڑا لاس کر رہے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے درخت لگاتا ہے. کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. ایسی تو اتنی صورتیں ہیں تو ثواب ہی ثواب ہے. اتنے اوراد و وظائف ہیں, اتنی مطلب کہ وہ پڑھنے کی چیزیں ہیں, سمجھنے کی چیزیں ہیں, مطالعے کی چیزیں ہیں, عبرت کی چیزیں ہیں. ان سب کو چھوڑ کر لگے ہوئے گیم کھیلنے کے اوپر, لگے ہوئے ٹی وی کے اوپر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد پچھتانا پڑے کہ کاش ان گناہوں میں اور فضولیات میں وقت برباد کرنے کے بجائے کاش کہ میں اللہ کی عبادت کر کے کوئی نیکیاں کر لیتا. کال سنائیے. مولانا صاحب آپ کھیل کود سے تو روک رہے ہیں, آپ نے تو کھیلا کودا نہیں ہوگا, تو آپ کو اس کا کیا پتہ چلے گا اس کے مزے کا؟ استغفر اللہ. کیا جواب دوں میں آپ کو, کیا عرض کروں؟ میں 21 سال کا تھا جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں.
میں اب تک سدھر نہیں سکا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، کوئی اس میں انکساری عاجزی کی بات نہیں ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے سدھرنا اور نیک بننا نصیب فرما دے اور میں متقی پرہیزگار بن جاؤں۔ مگر بات جب کھیل کود و تماش اس کی آپ کر رہے ہیں تو میں نے کہا میں 21 سال کی عمر کا تھا، میری 1970 کی پیدائش ہے اور میں 1991 میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہوں۔ تقریباً 21 سال کی عمر میں نے گزار لی عیسوی سن کے حساب سے، اور میری زندگی کا اس وقت تک کا اگر میں کہوں شاید ایک بہت بڑا حصہ کھیل کود تماشے اور سپورٹس میں گزرا ہے تو شاید میں غلط نہیں ہوگا۔ یہ میرے پرانے دوست ہیں، میری جو پرانی گیدرنگ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی اس وقت اگر مدنی چینل پہ ہوا نا تو شاید وہ بتا دے گا کہ اس کو ڈھونڈا کہاں جاتا تھا، یعنی آپ کس گیم کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مطلب تقریباً گیموں کی طرف ہم مائل تھے، ہمارا گیدرنگ ایسی تھی، میرا اپنا مزاج ایسا تھا جس کے روز کے 8 گھنٹے صرف کھیل پریکٹس میں گزرتے ہوں، اور جن کھیلوں کے آپ نام لیتے ان میں کئی کھیل ایسے ہیں جن کے اندر ہم شمولیت اختیار کرتے تھے۔ تو ڈائریکشن ہی نہیں تھی، کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی مقصد کی طرف لانے والا بھی نہیں تھا، ہمیں تو اپریشیٹ کیا جاتا تھا، اور بس ایک ہی کام تھا۔ کئی ایسے کام ہیں جن کے آج میں خود مدنی چینل پر بیٹھ کر مذمت کر رہا ہوتا ہوں، لیکن ماضی میں اس طرح کی کئی چیزوں میں مبتلا ہونا مجھے پتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ ہے کیا؟ مجھے جنون کا پتا ہے، یہ جنون کتنا ہے، کریز کتنا ہے۔ ویڈیو گیم کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے تو ڈھونڈا جاتا تھا تو میں نکلتا ہے ویڈیو گیم سینٹر سے تھا، اتنا تو کریز ہوتا تھا ہم کو۔ تو ایسا نہیں کہ مطلب کہ ہمیں ان چیزوں کا بالکل اندازہ نہیں ہے، لیکن اس کے نقصانات کا اندازہ ہو گیا نا۔ اور آج ان کاموں کے کرنے پر کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی فخر ہو رہا ہے، نہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مطلب کوئی ضائع کرنے پر بھی کوئی آدمی خوش ہوتا ہے کیا؟ زندگی کس قدر ضائع ہوئی ہے اور اب تک ہو رہی ہے۔ بس اللہ کرے کہ ہماری زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے اور ان چیزوں کا ازالہ کر لیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں جو پریکٹیکل دیکھی ہوئی اور کئی چیزیں کی ہوئی ہیں، اس لیے بہت بعض اوقات آپ دیکھیں میں بہت پریکٹیکلی آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کسی نے بتائی نہیں ہے، ان چیزوں کا مجھے ذاتی طور پہ تجربہ ہے۔ تو یہ ہے جنون ہے، اور اس میں مطلب آدمی نکلے کیسے؟ کوئی نکالنے والا ہو تو نکلے گا نا، ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے جانے والے لوگ ہیں۔ تو یہ ہماری 15-20 کی گیدرنگ ہوتی تھی جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا، تو یہ ہمارے پرانے دوستوں کو پتا ہے، بلکہ جو اس وقت کئی اس میں سے ایسے جو مدنی ماحول میں ہی ہے دعوت اسلامی، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مطلب کہ کھیل کود تماشا گھومنا پھرنا اس میں اس کی کیا سوچ ہوا کرتی تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل نہیں پتا، اگرچہ اس وقت میں 1991 سے اگر آپ دیکھیں تو آج 2016 ہے، یقیناً میں سمجھ سکتا ہوں اس سے اس وقت میں اتنا اضافہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک الگ بحث ہو گئی ہے، لیکن بالکل کوئی مطلقاً پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مگر اس کا احساس، یعنی آپ خود غور کریں کہ جنت میں جانے کے بعد جس چیز پر حسرت کریں گے نا، وہ بات ہوگی جو دنیا میں بغیر نیکی کے جو وقت گزارا نا، اس پر جنت میں جا کر بھی حسرت ہوگی۔ یہ حسرت ہے کہ جنت میں چلے گئے پھر بھی اس بات پر حسرت ہوگی کہ کاش کہ جو وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا وہ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارتے تو درجے اور بلند ہوتے۔ جیسے دنیا میں لوگ حسرتیں کرتے ہیں کہ یار کاش اس ٹائم میں یہ کر لیتا، جس کا وہ نفع وہ چانس نکل جاتا ہے، بزنس میں کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے، ٹپس وہ نکل جاتی ہے تو کہتا ہے یار پتہ ہوتا تو میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا، افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایک مس ہونے کا، ضائع ہونے کا، ایک چیز کے لوز ہو جانے کا آدمی کو افسوس ہوتا ہے۔ تو جس کی زندگی کا بہت بڑا حصہ لوز ہو گیا، بلکہ لوز ہو رہا ہو، ضائع ہو رہا ہو، اگر وہ بھی افسوس نہ کرے تو اس پر بھی افسوس ہے کہ اس کو افسوس کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل پتہ ہی نہیں ہے۔ تو روک کریں تو سمجھ آ رہا ہے، تم جب آج کہتے ہیں تم نے تو کر لیا اب ہم کو کر لینے دو، ارے یہ کون سی لوجک ہے کہ تم نے کر لیا ہم کو بھی کر لینے دو؟ اگر کسی نے برائی کی تو کیا برائی کر لینے دو؟
چلو باپ کی عادت نہیں جا رہی سگریٹ کی، اس کو بیٹے کو نصیحت، اگر بیٹا بھی سگریٹ پی رہا ہے تو باپ کیا یہ سوچ کے چپ ہو جائے کہ بیٹا سگریٹ چھوڑے گا، میں چھوڑوں گا تبھی چھوڑے گا؟ لیکن سگریٹ کے نقصانات تو باپ جانتا ہے نا، تو اس کے نقصانات سے آگاہ کر کے روکے گا تو صحیح کہ جس بیٹا جو میں نقصان اٹھا رہا ہوں تم تو نہ اٹھاؤ، یا میں جو ماضی میں اگر یہ نقصان اٹھا سکا تم تو نہ اٹھاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں اپنے والد کو، بھائی آپ نے تو اپنے عمر میں کر لیا، ہم کو بھی کر لینے دو۔ باپ آپ کی عمر میں غریب تھا تو آپ بھی غریب ہو کے دیکھ لو، جب باپ آپ کی عمر کا تھا نا 17-18 سال کا تو غریب آدمی تھا بیچارہ، آج آپ کی جیب میں پیسے ہیں نا، پہلے 18-19 سال کی عمر میں باپ نے جس غربت کے دن گزارے نا، آپ بھی وہ غربت کے دن گزارنا شروع کرو، پھر بولنا ابو جو آپ کرتے تھے نا وہ بھی میں کروں گا۔ یہ لوجک ہی نہیں ہے، یہ مطلب یہ مثال، یہ دلیل ہی بیکار ہے۔ جو اچھی بات کرے اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا چلیں اب آپ نے چھیڑ ہی دیا ہے تو کچھ بیان نہیں کر دوں، اللہ خیر فرمائے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ کھیل تماشوں سے اور اس فضولیات سے، بہت سارے چیزوں سے سچی نفرت دے دے اور بس غفلت دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں بھری زندگی آپ کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھیل کود کی وجہ سے میری بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں، تو مجھے کچھ ایسا حل بتا دیں کہ جس کی وجہ سے میں اپنی وہ نمازیں ادا کر سکوں۔ آپ حساب بنا لیں، ویسے 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، اگر بالغ ہونا یاد ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک کی نمازوں کا آپ حساب لگا لیں تو آپ دیکھ لیجیے، اور اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ آپ بالغ ہونے کا تو 12 سال کی عمر سے حساب لگائیے گا کہ 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، ورنہ 15 سال ہو جائیں تو بالغ ہو جاتا ہے۔ تو بالغ ہونے کی تاریخ اگر یاد ہے، وہ علامت، تو وہاں سے پھر حساب لگا لیجئے گا کہ کیا کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور اگر وہ بھی یاد نہ ہو تو پھر 12 سال کی عمر سے حساب لگا لیجئے گا اب تک کی کتنی نمازیں مجھ سے قضا ہوئی ہیں۔ پھر ان کو ادا کرنے کے لیے طریقہ نماز، قضا نماز کا طریقہ، یہ رسالہ امیر سنت کا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مقتۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت مختصر سا رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس کے مطابق اپنی نمازیں جو آپ پر قضا ہیں اسے ادا کرنا شروع کر دیجئے، اور اب نیت کر لیجئے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کہ کھیل تماشوں کی وجہ سے نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے بھی قضا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو کچھ عرض کرتا ہوں۔ اسلام کی کچھ بنیادی اصول ہیں جس پر ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے بزرگوں نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ خاص کر 5 مقاصد، دین کے 5 مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری، یہ ان مقاصد کے کی تحفظ تھا۔ 5 مقاصد، وہ 5 مقاصد کون سے ذرا اس کو سمجھیے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، عقل کی حفاظت۔ نمبر 2، جان کی حفاظت۔ نمبر 3، مال کی حفاظت۔ نمبر 4، عزت کی حفاظت، اور نمبر 5، نسبت کی حفاظت۔ کوئی شے اچھی ہے یا بری، اگر آپ اس کا جائزہ لینا چاہتے ہیں تو انہی 5 چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اس کا جائزہ لیں۔ اب یہ جتنے بھی ہمارے کھیل کود، کھیل تماشے ہیں، یہ گیمز وغیرہ ہیں، اس میں بھلے آپ وہ پتنگ بازی لے لیں، یہ جو بسنت وغیرہ کے ہوتے ہیں اس طرح کے، اور یہ عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، اب ان میں آپ غور کر لیں کہ کون سی شے عقل کو برباد کرتی ہے۔ اب یہ ویڈیو گیمز وغیرہ کا جتنا استعمال ہے، اس میں عقل ایسی زبردست برباد ہوتی ہے، اور ایسے زبردست اس میں الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، اس میں جان، یہ کھیل کود میں جان کی بربادی، اچھا پھر مال ضائع ہونا، اللہ کی پناہ اتنا مال ضائع ہوتا ہے، پھر عجیب و غریب ٹرک ملتی ہیں مال لٹنے کے، تو ڈکیتیاں مارنے کے، یہ ساری چیزیں، ان میں سے کئی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی۔ پھر عزت کا تحفظ کہاں، مطلب کہ اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جس میں عزت کا تحفظ نہیں رہتا۔ اور پھر نسب کی حفاظت، کہ پھر یہ وہ چیزیں ہیں جن میں بعض اوقات بدکاری پر ابھرتا ہے بندہ، اور پھر اس کا ورس کم ٹو ورس جو نتیجہ نکلتا ہے وہ گناہ بھرا نتیجہ نکلتا ہے، جو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ان تمام تر چیزوں کو جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان میں مطلب کہ کہاں ہے قتل کرنے کی منع ہے۔ اب یہ چیزیں قتل و غارت گری پر ابھار رہی ہوتی ہیں۔
اچھا کسی کا مال لٹنے کی منع ہے، تو کئی کھیل کود ایسے ہیں جن میں ٹھیک ٹھاک شرطیں لگتی ہیں. شرط ویسے ہی مطلب کہ اس کی تو کئی شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں. تو کہیں مال کا تحفظ نہیں ہے، تو کہیں نسب کا تحفظ نہیں ہے، تو جناب عزت کا تحفظ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، تو کون ذی شعور، پھر اس میں موسیقیاں شامل، تو عورتیں شامل، تو بے حیائی کے اور کام شامل، تو نہ نمازوں کی پرواہ، تو کوئی سی پرواہ نہیں. تو یہ کیسے مطلب کہ ان تمام چیزوں کو روا رکھا جائے گا، اس کی اجازت دی جائے گی؟ اب ذرا عقل سے کام لیں، ذرا سوچیں تو صحیح، سمجھ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یار جو سمجھایا جا رہا ہے، میں ایک مسلمان ہوں اور یہ قرآن اور حدیث اور شریعت کی بات مجھے سمجھائی جا رہی ہے. میں نے مطلب خواہ نہ خواہ ایک ایسے کام کو اپنا پروفیشن اور اپنی فیلڈ اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ مطلب میں مرنے کے بعد قبر میں اس کا جواب کیا دوں گا، کہ اس کے بعد مطلب کہ میرے پاس کیا ہے. اور زندگی کا ایک قیمتی حصہ میں نے کھیل کود میں گزار دیا، جبکہ حدیث پاک کا ایک حصہ بیان کر رہا ہوں کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عرش کے سائے میں اپنے جن بندوں کو جگہ عطا فرمائے گا، ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری. اب آپ غور کیجئے، یہاں ہماری نوجوانی اور جوانی ایک ٹائم فریم ہے کہ اس ٹائم کے اندر یہ سب کرنا ہے. ایج چھپا کر جھوٹ بولیں گے تو جناب وہ اپنے آپ کو ترقی دینے کے لیے جھوٹ بولیں گے، پتہ نہیں 10 قسم کی اس میں گناہوں بھرے سلسلے، پھر اس کی جو دعوتیں، پارٹیاں اور اس کے جو اور لوازمات ہیں، ان میں کو ہزاروں قسم کے گناہوں میں مبتلا ہونا، پھر اس میں مداہنت. تو میں کتنی چیزیں تو بیان بھی نہیں کر پا رہا ہوں آپ کو، وہ لائیو وہ کیا کر سکتا ہوں میں، ہر چیز بیان کرنے کی وہ نہیں کر پا رہا میں بیان. اب مدنی ماحول میں آئے دعوت اسلامی کے پتہ چلے ہے کیا، اسلام شریعت دین کو سمجھیں گے. اور پھر یہ کھیل کو تماشا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو یا تو بالکل کھیل سے ہی منع کر رہا ہے، عجیب آدمی کیا ہے. اب کھیل کا شرعی حکم کیا ہے کھیل کود کا، اس کا آئیے میں آپ کو ایک تحریر بتاتا ہوں. وہ تحریر کو سمجھیے کہ شریعت کھیل کود کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے. آئیے وہ تحریر دیکھتے ہیں اور اس کی آواز سنتے ہیں. کھیلنا فی نفس ہی ناجائز نہیں ہے، بلکہ اچھی نیت کے ساتھ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے. جیسے طلباء علم دین پڑھ کر تھک جائیں تو نشاط و فرحت حاصل کرنے کے لیے جائز کھیل کھیل لیں جن میں کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہ کرنا پڑے. لیکن یہ بات کہنے کی حد تک ہے، عملی طور پر جب کھیل شروع ہوتے ہیں تو بہت سے ناجائز کاموں کا ارتکاب ہوتا ہی ہے. علماء نے فرمایا کہ کھیل میں شرطیں اور جوا نہ ہو، نماز و جماعت یا کوئی دوسرا واجب ترک نہ ہو، عادت نہ پڑ جائے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بے پردگی نہ پائی جائے، اور اگر جائز ہونے کی ساری شرطیں پائی جائیں تو کھیلنا جائز ہے. اب خود غور کر لیں کہ اگر کوئی کھیل میں جوا لگا کر کھیلے یا کھیل کی وجہ سے نماز یا جماعت چھوڑ دے یا کسی دوسرے واجب و ضروری کام کو چھوڑے، یا وہ کھیل بے پردگی جیسے گھٹنے یا رانے ننگی ہونے پر مشتمل ہو، یا کھیل تماشے سے لوگوں کی نیندیں خراب کی جائیں، شور شرابے سے لوگوں کو پریشان کیا جائے، تو کیا اس کی اجازت دی جائے گی؟ اگر نہیں دی جائے گی اور ہر عقل مند ایسی صورت میں اجازت نہیں دے گا تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چونکہ مشاہدہ یہی ہے کہ کھیل کود میں مصروف ہونے والے اکثر و بیشتر نماز و جماعت کو ضرور چھوڑ بیٹھتے ہیں. اب بتائیے کہ کیا نمازیں اور جماعت چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے؟ پھر مزید یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو نیت کرتے ہیں کہ نماز و جماعت وغیرہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب کھیل کی عادت پڑ جاتی ہے تو کیا نماز و جماعت کے لیے اٹھنے کو دل کرتا ہے؟ کھیلنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے والوں کے لیے میچ سے اٹھ کر جانا اور جماعت سے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اور اٹھ بھی جائیں تو دل کھیل میں لگا رہتا ہے اور مسجد سے فوراً بھاگ نکلنے کو دل کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے کھیل کی اجازت میں یہ شرط رکھی ہے کہ عادت نہ بنا لی جائے، کیونکہ جب عادت بنے گی تو نماز و جماعت یا ان کا خشوع و خضوع ضرور جاتا رہے گا. الغرض علماء نے شرائط کے ساتھ کھیل کی اجازت دی ہے جن میں کچھ اہم اوپر بیان کی ہیں، لیکن چونکہ عموماً ان شرائط کو پورا نہیں کیا جاتا اس لیے مطلقاً منع کیا جاتا ہے، ورنہ فی نفس ہی کتابوں میں اجازت لکھی ہے. اب دیکھیے یہ جو وضاحت آپ نے سنی اس کو اب سامنے رکھیے اور پھر اپنا جائزہ لیں. نفس کے دھوکے میں آ کر خالی خالی راستے نکالنے کی کوئی یہاں پر گنجائش و ضرورت آپ نہ نکالیں. آپ دیکھ لیجئے، اب ایک شخص ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، اذان ہو گئی، اس کو تو اذان کا ہی پتہ نہیں چلے گا بعض اوقات. اچھا اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو کیا یہ جماعت کے لیے گیم چھوڑ کے چلا جائے گا؟ تجربہ کیا کہتا ہے آپ کا یہ بتائیے، کیسے اجازتیں دی جائیں گی تمام تر چیزوں کی؟ اور پھر میں نے کہا نا پھر اس کے جو ہمارے جو کردار اور اخلاق پر جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں
وہ کچھ منوں سے تاثرات لیے گئے ہیں، نوجوان ٹائپ کے ہیں، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کون سا گیم کھیلتے ہیں؟ فائٹنگ، ہاتھوں سے لڑنے والا گیم میں بہت کھیلی ہوں بس۔ ہاں میں فائٹنگ والا گیم تو کھیلتا ہوں، ویسے ریس والا گیم بھی کھیلتا ہوں میں، کمپیوٹر میں کھیلتے ہیں۔ فائٹ جس میں ایک دوسرے کو مارنا ہوتا ہے وہ والی۔ ایک ریسلنگ کھیلتے ہیں اور وہ بائک پہ جو ریس لگاتے ہیں وہ۔ فائٹ والا کس طرح کی فائٹنگ والا؟ یہ بندوق، لڑائی بھی ہوئی ہے ہماری بندوقوں سے، کیسے؟ ایسے یار دوست کے اندر، جیسے چھروں والی پسٹل عید والے دن۔ اب یہ فائٹنگ، کھیل کود، اس طرح کی چیزوں میں جب یہ گیمیں کھیلیں گے اور بھی یہ چیزیں کریں گے تو ان کی یہی تو ان کی وہ مائنڈ بن رہا ہے ان کا، اور یہاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا انداز اسلام اور شریعت و دین کے سانچے میں ڈھالیے۔ ہمارے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین، بزرگان دین، نیک سیرت پاک واز لوگوں کی سیرت سامنے ہے، اور پھر دنیا کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو نارملی طور پہ جو جی رہے ہیں، وہ کہاں ان کھیل کو تماشوں میں مبتلا ہیں۔ پھر اس میں حیرت ان پر جو ان کھیل تماشوں کو دیکھنے کے لیے بہت ہے، کھیلنے والے تو 50 بھی نہیں ہوتے اور دیکھنے والے 50,000 پہنچ گئے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ بیٹھے ہوئے تالیاں بجا رہے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی سیٹیاں بجا رہے ہوں گے، الٹی سیدھی حرکتیں۔ یہ تو کھیل تماشا کر کر پتہ نہیں ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، تو شہرت بھی مل رہی ہے، جو بھی ان کو مل رہا ہے، اس کے چکر میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کئی گناہ اور نمازیں قضا کرنے کے ہو سکتا ہے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہوں، مگر تماشائی بن کر جو میدانوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کو کیا مل رہا ہے؟ پیسے دے کر خالی مطلب اپنے لیے مطلب دنیا اور آخرت کا نقصان خرید رہے ہیں، اور بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کھیل تماشا دیکھیں گے۔ ہم اس لیے پیدا نہیں کیے گئے یار، مطلب بار بار یہی سمجھایا جائے گا، اب جو سمجھے گا سمجھے گا، جو نہیں سمجھے گا پھر اس کے بیچارے کے نصیب وہ یہی کہتا رہے گا کیا یار زندگی میں کوئی لطف ہی نہیں ہے، زندگی کا لطف۔ صحابہ کرام کو پوچھو زندگی کا لطف کتنا پیارا تھا جب یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے جیتے تھے۔ زندگی کا لطف ان سے پوچھئے، اولیاء کرام کو پوچھئے زندگی کا لطف کیا ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، فقہ کی کتابیں لکھنے والے علماء کو پوچھئے زندگی کا لطف کیا ہے۔ ہم نے زندگی کے لطف کو مختلف چیزوں میں گزار دیا۔ شراب پینے والا بھی کہتا ہے کہ یار شراب، اس کو شراب میں لطف ہی تو آتا ہے، نشہ کرنے والے کو شراب میں لطف، نشے میں لطف ہی تو آتا ہے، تو لطف کی تلاش سے بندہ کہاں کا نکل جاتا ہے۔ ہم تو آپ کو مدینے کے راستے پر چلا رہے ہیں، لطف ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں۔ تو جو مطلب لطف و سرور قرآن پاک کا پڑھنے، سننے، اللہ کا ذکر کرنے، نیکی، دین، والدین کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، والدین کو وقت دیں، گھر والوں کو وقت دیں، اور موبائل فون پر سارے لگے ہوئے، کوئی میسیج میں لگا ہوا تھا، کوئی اس میں لگا ہوا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، کسی میں سفر میں تھا تو وہ بیان وغیرہ سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے، اتفاق ہے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، اپنے وہ جو بھی پینڈنگ واٹس ایپ تھے وہ چیک کر رہا تھا، تو اب جو مکتب میں ہمارے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے سارے لگے ہوئے تھے۔ اب ایسے کرتے تو مجھے پتہ نہیں کیا میں نے موبائل لگا، میں نے کہا دیکھو یار ہم سارے ایک ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے، سارے ایک دوسرے سے لا تعلق بیٹھے ہوئے، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی مطلب۔ یہ پورا فیملی کا حل ہو گیا ہمارا، ہماری پوری تقریباً فیملیز کا حل یہ ہو گیا۔ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بچوں کی امی اپنا موبائل لے کے بیٹھی ہے، بچے اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہیں، والد اپنا موبائل لے کے بیٹھے ہیں، سارے مطلب کہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو دیکھنے سننے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر کسی کمرے کے اندر بچے بیٹھے ہوئے گیم کھیل رہے ہیں، بلاؤ تو وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور پھر ایسا انہماک، یہ میرے پاس ایک خبر عجیب و غریب خبر میں نے پڑھی، یہ امریکہ کی خبر ہے کہ بے حسی کی انتہا، ماں سوشل میڈیا پر گیم کھیلتی رہی، بچہ ٹب میں ڈوب کر مر گیا۔ ماں اپنی وہ سوشل میڈیا پر گیم میں مصروف رہی۔ حسن اسلام سے یہ ہے کہ انسان لا یعنی فضول قسم کی کام چھوڑ دے، اس میں کوئی دنیا آخرت کا فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ قول سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض یہ ہے کہ آج کا جو ٹاپک آپ نے لیا ہے اس کے اندر ایک ویڈیو گیم بھی ہے، اور ویڈیو گیم اب تو اس قدر جدت کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ اپنے اندر اس قدر لوگوں کو محو کر رہے ہیں کہ گھر بیٹھا شخص کسی دوسرے شہر میں بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ آن لائن گیمنگ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نیٹ ورک کے اوپر لوگ گیمز کھیل رہے ہیں، آفسوں کے اندر
لوگوں نے جو ہے نیٹ ورک کے اوپر اپنے گیم انسٹال کیے ہیں مائنڈ فریش کرنے کے نام پر اور دیگر چیزوں کے نام پر. یہ چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے اور اس میں سے باہر نکلنے کا راستہ کچھ ایسا خاص محسوس ہوتا نہیں ہے اور یہ بڑھ ہی رہا ہے اور اس کا کریز بڑھ رہا ہے. ایون کہ جو ہمارے موبائل کے جو سیٹس ہیں ان کے اندر شیئرنگ آ گئی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے مطلب 2 لوگ اگر ایک روم میں ہیں یا جو ہے آن لائن بھی بیٹھے ہیں تو وہ گیم کھیل رہے ہیں, مسلسل انوالو ہیں. اور ایک آدمی نارملی اب 2 گھنٹے 3 گھنٹے جو ہے وہ گیم کے اوپر دے رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب کچھ اس طرح کے گیم بھی آ گئے کہ جن کے اندر ٹائم لمٹ ہے کہ اگر آپ نے 1 گھنٹے کے بعد کھیلا تو آپ کی لائف اتنی انکریز ہو جائے گی تو پھر آپ کھیل سکتے ہیں. تو کنٹینیو جو ہے وہ گیم جو ہے اس طرح کے بن رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے اندر لگائے رکھے ہوئے. تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے, اس کو کس طرح سے جو ہے ہم اوور کم کر سکتے ہیں ان چیزوں کو, اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا. مطلب یہ کہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کے سوا اور اس میں چارہ کیا ہے. آپ دیکھیے اس طرح آپ کی اپنی معاشرتی, سوشل اور فیملی لائف کتنی ڈسٹرب ہو گئی ہے اور آپ کی صحت کتنی خراب ہو رہی ہے, آپ کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں, آپ کے دماغ کو متاثر کر رہے ہیں, آپ کے کان کو متاثر کر رہے ہیں, آپ کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اور مطلب کہ آپ کی صحت برباد ہو رہی ہے. اور کیا نقصان بیان کیے جائے. پھر اس میں جو گناہوں بھرے سلسلے ہیں, اس سے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے والے جو کام ہیں وہ الگ ہیں. پھر اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کرنا, پھر قیامت کے سوالات کے جوابات کیسے دے سکیں گے. تو یہ قبر و حشر کے سارے باتیں ہیں. اور پھر خدا نہ کرتا اس میں کوئی ایسی چیز آ جائے جو اللہ نہ کرے ایمان برباد کر کے رکھ دے. تو یہ سارے نقصانات ہی ہیں. اب کوئی اتنے نقصانات سمجھنے اور سننے اور ماننے کے باوجود بھی نہیں بچ پاتا تو اب اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے کہ اس سے بچے. کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, مکتبۃ المدینہ سے لے لیجیے, کتابیں لے کر رکھے, پڑھے نا, کس نے منع کیا ہے. مسجد میں دل لگائیں, اجتماعات میں آئیں, مدنی قافلوں میں سفر کریں. دعوت اسلامی نے تو کئی مدنی کام سامنے رکھے ہوئے ہیں آپ کے. آپ آئیں تو صحیح. ہمارے 100 سے زیادہ تو شعبے ہیں دعوت اسلامی کے. کسی شعبے میں آ جائیں, انشاءاللہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں گناہوں سے بچ کر نیکیوں بھرے راستے پر چلنا نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی نصیب کرے اور اس طرح کی دیگر چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. والدین اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کریں, بہت زیادہ اپنے بچوں کو موٹیویٹ کریں, بہت زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کریں, ان کو پیار محبت کے ساتھ جہاں جہاں سختی کی ضرورت ہو سختی کر کے بھی انہیں چیزوں سے بچائیں. یہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے جو اب ان کے ہاتھوں میں, یہ جو ان کی ذہنیت کو, ان کی سوچوں کو, ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو اور ان کی ساری صلاحیتوں کو جو ختم کیا جا رہا ہے, یہ جو آپ ان کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں, یقین مانیے یہ اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے آپ. ہاں, یہ بھلے آپ بولو کہ یہ مصروف رہ جاتا ہے, یہ رہ جاتا ہے, یہ مصروف رہ رہا ہے, یا آج آپ بول رہے ہو کہ میں فارغ ہو گئی اور میرا بچہ گیم میں لگا ہوا ہے, مجھے تنگ نہیں کر رہا, یہ کل بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا کیونکہ کل بھی جب آپ بلاؤ گی تو یہ آپ کو جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہوگا. پھر آپ یاد کرو گے کہ یہ کیا ہو گیا. تو ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت درست کیجیے اور انہیں اس طرح کے گناہوں بھرے اور فضولیات کاموں سے بچانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دل پہ غم چھا گیا یا رسول